السلام علیکم ویور، آج ہم جس ٹاپک پہ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے، اور اسٹوڈنٹس بھی میٹرک یا او لیول کے اسٹوڈنٹس، کیونکہ وہ ورڈ ہوتے ہیں میٹرک یا او لیول کے بعد ہم کیا سٹارٹ کریں، کون سی کوالیفیکیشن میں ایڈمیشن لیں، کالج میں جائیں تو ہم ایف اے میں ایڈمیشن لیں، ایف ایس سی میں لیں، ایف ایس سی میں آگے پری میڈیکل میں لیں یا پری انجینئرنگ میں لیں۔ انہیں ڈر ہوتا ہے اپنے کیریئر کا کہ کس فیلڈ میں ہمارا کیریئر بنے گا، کہ وہ کنفیوز ہوتے ہیں۔ آئی سی ایس میں ایڈمیشن لیں، ڈپلومہ ہوتا ہے، ڈی اے ای ڈپلومہ سول کا، مکینیکل کا، الیکٹریکل کا، الیکٹرانکس کا، اس میں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اگر ڈپلومہ میں ایڈمیشن لیں تو اس میں کس کیٹیگری میں ایڈمیشن لیں۔ اس کے علاوہ ڈی کام یا آئی کام، کامرس فیلڈ میں وہ اگر جانا چاہیں تو پھر ورڈ ہوتے ہیں کہ ڈی کام میں ایڈمیشن لیں، آئی کام میں لیں، دونوں میں فرق کیا ہے۔ اس کے علاوہ او لیول کے بعد آپ اے لیول بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، تو اے لیول میں آگے بہت ساری بکس ہیں، ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں۔ اے لیول میں آپ اکاؤنٹنگ بزنس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، آپ کامرس کے باقی سبجیکٹس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، آپ سائیکالوجی میں، آپ لینگویجز میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ سائنسز میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ تو بہت ساری ڈفرینٹ فیلڈز ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ ہم کس فیلڈ کو پرسو کریں تو ہمارا ایک اچھا کیریئر بن سکے گا۔ اس حوالے سے آج ہم اپنی ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ کو تھوڑی سی گائیڈنس مل جائے کہ کوئی بھی آگے جو آپ کا ایم ہے، اللہ نہ کرے اگر آپ اس کے اکارڈنگلی آپ کی پرسنٹیجز وغیرہ نہیں آتی، آپ اتنے مارکس اوبٹین نہیں کر سکتے، تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ کسی بھی فیلڈ میں آپ گئے ہیں تو اس میں آگے فردر بہت ساری فیلڈ کے ڈور آپ کے لیے اوپن ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میٹرک کے بعد لیٹ سپوز آپ نے پری میڈیکل میں ایڈمیشن لیا ہے، تو پری میڈیکل میں ایڈمیشن لینے کا مین ایم جو ہوتا ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کا، وہ ڈاکٹر بننا ہوتا ہے۔ تو اب لیٹ سپوز اگر ایف ایس سی پری میڈیکل میں ان کے اتنے اچھے مارکس نہیں آتے، لیٹ سپوز وہ سوچ رہا تھا کہ میں 95% مارکس لوں گا، انٹری ٹیسٹ دوں گا، تو اس کے بعد میں کوالیفائی کر جاؤں گا ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن کے لیے کسی بھی پاکستان کی جو میڈیکل کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر، لیکن اس کے مارکس کم آئے ہیں، یا وہ پہلی ورڈ ہوتا ہے اگر مارکس کم آئے تو میں کیا کروں گا۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری فیلڈز ہیں آپ کے لیے۔ اگر آپ پری میڈیکل کرتے ہیں، ڈاکٹر نہیں بنتے، تو ڈاکٹر کے علاوہ فارماسسٹ آپ بن سکتے ہیں۔ فارماسسٹ بہت اچھی فیلڈ ہے، آپ مختلف فارماسیوٹیکل کمپنی میں اپنا کیریئر سٹارٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں فارمیسی کا۔ اس کے علاوہ بہت ساری میڈیکل کی ڈفرینٹ فیلڈز ہیں، جس طرح آپ فزیوتھراپی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، فزیوتھراپسٹ بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یونیورسٹی میں جائیں تو بی ایس کی ڈفرینٹ میڈیکل جو سائنسز ہیں اس کے ریلیٹڈ ہیں، آپ بایو کیمسٹری میں بی ایس کر سکتے ہیں، آپ مائکرو بایولوجی اینڈ مالیکولر جینیٹکس میں کر سکتے ہیں، آپ ڈفرینٹ جینیٹک انجینئرنگ کی فیلڈز ہیں ان کے اندر آپ بی ایس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فورنزک سائنسز جو ہیں ان کے اندر آپ بی ایس کر سکتے ہیں۔ تو بہت ساری دنیا کی فیلڈز آپ کے لیے اوپن ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے، پری میڈیکل آپ نے کر لیا ہے، اس کے علاوہ یہ تو آپ کی اسپیسیفک فیلڈ تھی، آپ جنرل فیلڈ میں بھی جا سکتے ہیں۔ پری میڈیکل کے بعد آپ بی اے کر سکتے ہیں، آپ انگلش لٹریچر میں کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ ماسٹر کر سکتے ہیں انگلش میں، تو آپ سی ایس ایس کی طرف جا سکتے ہیں، آپ انٹرنیشنل ریلیشن، پولیٹیکل سائنسز میں آگے آپ اپنی اسٹڈی کنٹینیو کر سے آپ سی ایس ایس کے کام کی طرف جا سکتے ہیں۔ ایک اچھی ایجوکیشن ہے جو سی ایس ایس کے لیے یہ بیس کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ بہت سارے ایسے پروگرامز ہیں، تقریباً ایچ اینڈ ایوری فیلڈ جو ہے وہ آپ کے لیے اوپن ہے۔ آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی طرف جا سکتے ہیں، سی اے سی سی اے آئی سی ایم میں کنٹینیو کر سکتے ہیں آپ نے ایف ایس سی پری میڈیکل کے بعد۔ اب آ جائیں آپ پری انجینئرنگ۔ اب پری انجینئرنگ میں مین ایم ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا انجینئر بنا، مین کہ کچھ کا مائنڈ ہوتا ہے کہ میں الیکٹریکل انجینئر بنوں، کچھ کا مائنڈ ہوتا ہے کہ میں میکینیکل انجینئر بنوں یا الیکٹرانکس میں مجھے ایڈمیشن مل جائے۔ اگر ایک فیلڈ میں ایڈمیشن نہیں ملتا، آپ کے مارکس کم ہیں، تو پھر بھی کوئی وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے بہت ساری فیلڈ اوپن ہے۔ آپ بی ایس ڈبل مین فزکس کر سکتے ہیں، فزکس کی فیلڈ میں آگے جا سکتے ہیں، فزکس پہ جو زیادہ تر ہے وہ اپنا کیریئر اٹامک انرجی میں بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ میتھ میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ میتھ کو آگے کنٹینیو کر کے میتھ میں آپ اسپیشلائزیشن کر دیں، تو آپ کے لیے لیکچرشپ جو ہوتی ہے مختلف یونیورسٹیز کی، اسسٹنٹ پروفیسر یا لیکچرر، اس کے لیے آپ کے لیے دروازے اوپن ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر محنت کریں تو آپ ایزیلی جو ہوتے ہیں اس کی طرف جا سکتے ہیں۔ اب ڈپلومہ آ جاتے ہیں۔ ڈپلومہ میں الیکٹریکل کا ڈپلومہ ہے، ڈی اے ای، مکینیکل کا ہے، الیکٹرانکس کا ہے، سول کا ہے۔
تو اس کے بعد آپ کی جو مین فیلڈ ہے وہ بی ٹیک ہے. بی ٹیک کرنے کے بعد آپ کو بہت بڑی بڑی جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کے اندر ایک اچھی جاب آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں, الیکٹریکل کی, میکینیکل انجینئر کی, الیکٹرانکس کی, یا آپ سول انجینئر ہیں تو آپ سول انجینئر جو ہوتے ہیں ان کی تو گورنمنٹ میں بہت ساری جاب ہے, گورنمنٹ سیکٹر میں بھی, پرائیویٹ سیکٹر میں بہت ساری ان کے لیے اوپن ہے. اس کے علاوہ اگر لیٹ سپوز آپ کے میٹرک میں مارکس کم ہیں اور آپ نے پری میڈیکل میں بھی ایڈمیشن نہیں لیا, پری انجینئرنگ میں بھی نہیں لیا, آپ ڈپلوماز کی طرف بھی نہیں گئے, تو آپ ایف اے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ایف اے بہت سارے اچھے اچھے سبجیکٹس ہیں جن میں آپ کر سکتے ہیں. آپ سائیکالوجی میں کر سکتے ہیں, آپ سوکس میں کر کے آگے آپ نے گریجویشن میں پولیٹیکل سائنس میں کیریئر بنا سکتے ہیں, آئی آر میں جا سکتے ہیں, تو یا انگلش میں آپ جا سکتے ہیں, انگلش لٹریچر میں آپ بی اے میں آپ ڈال دیں, آگے ماسٹر کر لیں انگلش میں. تو اس کے بعد آپ انگلش میں اگر کریں گے تو آپ کو سی ایس ایس میں بھی ہیلپ آؤٹ کرے گا. اس کے علاوہ آپ کے جتنے کمپیٹیو ایگزام ہوں گے, پی ایم ایس کے, پی سی ایس کے, یا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے, ان سب میں یہ فیلڈ جو ہیں, یہ جو آپ کی کوالیفیکیشن ہے, یہ سبجیکٹ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. اس کے علاوہ کامرس فیلڈ ہے میٹرک کے بعد آپ کے لیے. کامرس فیلڈ میں ڈی کام یا آئی کام کر سکتے ہیں آپ. اس میں آپ کو کامرس میں آگے آپ کے لیے بہت وسیع فیلڈ ہے. آپ ڈی کام یا آئی کام کے بعد بی کام کریں, بیچلر آف کامرس کریں, آپ کے لیے بینکنگ سیکٹر سارا اوپن ہو جائے گا, بینکنگ سیکٹر میں جا سکتے ہیں. جتنی بھی پرائیویٹ کمپنیز ہیں, انڈسٹریز ہیں, ان سب میں آپ کو پتہ ہے کامرس فیلڈ کے لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے. جتنا بھی ان کا اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, یا بزنس مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, فائنینشیل مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, وہ سارے بی کام ریلیٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں, یا ماسٹر کامرس کر لیتے ہیں, یا ایم فل کامرس میں کرتے ہیں, یا پی ایچ ڈی کرتے ہیں. تو یہی ہوتے ہیں بڑی بڑی جو جتنی بھی ان کی سیٹ ہوتی ہیں ایگزیکٹو لیول کی, ان پر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ بی بی اے کر سکتے ہیں, بیچلر ان بزنس ایڈمنسٹریشن. اس میں آپ ایم بی اے کریں تو ایم بی اے میں بہت ساری فیلڈ ہیں, فائنانس کی ہے, مارکیٹنگ کی ہے. اگر آپ فائنانس میں ایم بی اے کرتے ہیں تو بہت بڑی بڑی کمپنی میں جو فائنانس ڈپارٹمنٹ کے جو پالیسی بناتے ہیں, فائنینشیل پالیسی, وہ ایم بی اے فائنانس ہی ہوتے ہیں. یا مارکیٹنگ میں آپ کرو تو آپ مارکیٹنگ کا آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ہے. ایک تو آپ کسی بھی کمپنی کے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں جا سکتے ہیں. دوسرا آپ کا اپنا بزنس ہے تو آپ کو مارکیٹنگ کرنے کے ایسے ایسے ٹیکٹکس آئیں گے کہ آپ اپنے جو ہے ریونیو کو ڈبل ٹرپل بڑے ایزیلی کر سکیں گے. کیونکہ آج کل کسی بھی بزنس کی جو کامیابی کی ہے وہ مارکیٹنگ کے اندر ہے. جتنی آپ اچھی اپنے بزنس کی مارکیٹنگ کریں گے, اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کریں گے, اتنی زیادہ چانسز ہوگی آپ کی سکسیس کے. تو یہ تو جنرل فیلڈ تھی جو ہم نے ڈسکس کی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ یہ فنڈامنٹل لیول کی کوئی بھی کوالیفیکیشن کر لیتے ہیں, چاہے آپ ایف اے میں ایڈمیشن لیں, ایف ایس سی میں لیں, آئی کام یا ڈی کام میں لیں, آپ ڈپلوما میں لیں, ایون کہ آپ اگر اے لیول کریں, اے لیول او لیول کے بعد اگر اے لیول میں جاتے ہیں تو بہت سارے سبجیکٹس ہیں. مین کے کامرس کے سبجیکٹ ہیں, بزنس کے سبجیکٹ ہیں, سائنسز ہیں, اس کے بعد جنرل سبجیکٹ ہیں, لینگویجز ہیں. آپ کسی بھی اس میں کریں تو اس کے بعد بھی آپ کے لیے ساری فیلڈ اوپن ہو جاتی ہیں. آپ یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں, فورن یونیورسٹی میں آپ کو ایڈمیشن مل سکتا ہے اے لیول کے بعد. اے لیول والوں کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے ان کو فورن یونیورسٹی میں بہت ایزلی ایڈمیشن ملتا ہے ایز کمپیئر ٹو ایف اے, ایف ایس سی. تو آپ کو اچھی اچھی یونیورسٹی میں آپ کو ایڈمیشن مل سکتا ہے. پاکستان میں دیکھیں تو لمس وغیرہ ہو گیا, لم بہت اچھی یونیورسٹی ہے, یو ایم ٹی ہے, یا یونیورسٹی کالج لاہور ہے, اس طرح کے, یا لاہور اسکول آف اکنامکس ہے. اس طرح کے اگر آپ جو یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر اگر آپ اپنی کوالیفیکیشن کنٹینیو رکھیں گے تو ان کا نام ہی اتنا ہے. ساتھ ان کے جو زیادہ تر آج کل آپ کو پتہ ہے جو ہمارے کمپیٹیو ایگزام ہیں ان کے اندر بھی جو لوگ کوالیفائی کر رہے ہیں وہ لمز, لاہور اسکول آف اکنامکس, یا ان کے پڑھے لکھے ہیں, یا باہر کی ڈگریز ان کے پاس ہیں. تو وجہ میں کیا ہے کیونکہ انگلش اچھی ہے, وہ کنسیپچل اسٹڈی جو ہماری باقی یونیورسٹیز ہیں گورنمنٹ کی اس طرح کی, ان میں زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ کنسیپٹ کی طرف بہت کم جاتے ہیں. وہ جسٹ سبجیکٹ کو رٹا لگوانے کی طرف جاتے ہیں, اور پیپر بیس جو ہوتی ہے وہ تعلیم دی جاتی ہے, بجائے کہ اوپن مائنڈلی ہر سبجیکٹ کو یا ہر ٹاپک کو جا کے پڑھایا جائے. اب آ جاتے ہیں کہ اگر آپ نے ان میں سے کسی بھی فیلڈ میں ایڈمیشن لیا اور اس کے آگے فردر جا کے آپ کو مطلب ہے وہ پسند نہیں آئی فیلڈ, آپ نے آپ کو جاب نہیں, آپ کو نہیں دل لگا کہ میں اس میں اسپیشلائز کر لیا تو اب اس کے ریلیٹڈ جاب کروں. اس کے علاوہ بھی آپ کے لیے بڑے آپشن ہیں. آپ کے لیے فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے, پی پی ایس سی ہے, پنجاب پبلک سروس کمیشن, اس میں پی ایم ایس کے ایگزام ہیں, پی سی ایس کے ایگزام ہیں, سی ایس ایس کے ایگزام ہیں. تو اب یہ جو ہوتے ہیں کوالیفیکیشن پڑھنا ایک طرف ہے, آگے جاب ہنٹ کرنا
اور اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر کے ایگزام کلیئر کرنا ایک دوسری چیز ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پڑھ لکھ لیا ہے، آپ نے ماسٹر کر لیا ہے، ایم فل کر لیا ہے یا پی ایچ ڈی کر لیا ہے تو آپ کو اچھی جاب مل جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ زیادہ لائق ہیں تبھی آپ کو اچھی جاب ملے۔ تو جو لوگ، ایک تو ہوتا ہے کوالیفیکیشن اچیو کرنا، اس میں اچھے مارکس obtain کرنا، دوسری طرف ہوتا ہے اپنی کیریئر کاؤنسلنگ، آپ نے اپنی جاب کے لیے کس طرح اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے، آپ نے ریٹن ٹیسٹ کے لیے کس طرح پریپیئر کرنا ہے، آپ نے انٹرویو دینے جانا ہے تو اس کے لیے کس طرح اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے۔ تو اس کے لیے بہت ساری اور چیزیں ہیں جو میٹر کرتی ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ نے اپنی کوالیفیکیشن کمپلیٹ کر لی ہے تو اس کے بعد اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر میں جانا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین چیز جو آپ کے لیے ہے وہ پاکستان کے حوالے سے CSS کا کام ہے۔ CSS کیا ہے؟ جنرلی تو ہمیں پتہ ہے کہ سینٹرل سپیریئر سروسز اسے کہتے ہیں، لیکن کہ فردر اس کو اگر ایکسپلین کیا جائے کہ یہ ہوتا کیا ہے، اس کے اندر اگر آپ CSS کوالیفائی کرتے ہیں تو کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے اندر آپ جاتے ہیں۔ CSS کو طرف آپ نے جانا ہے تو آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کون کون سے سبجیکٹس ہوتے ہیں، کون کون سے گروپس ہوتے ہیں جن سے آپ کو سبجیکٹ چوز کرنے پڑتے ہیں، آپشنل سبجیکٹ کیا ہوتے ہیں، کمپلسری سبجیکٹ کیا ہوتے ہیں، ان کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہم اگر لیٹ سپوز اللہ نہ کرے CSS آپ اٹیمپٹ کرتے ہیں اور آپ نہیں کوالیفائی کر سکتے تو ضروری نہیں ہے آپ آگے CSS کی طرف ہی کنٹینیو رکھیں، آپ ساتھ PMS PCS کے کام دے سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے CSS کو بھی پرسو کر سکتے ہیں۔ اب اس میں سب سے پہلے CSS جو ہوتا ہے یہ کچھ ہمارے جو فیڈرل ڈپارٹمنٹس ہیں، فیڈرل ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ہیں، فیڈرل انسٹیٹیوشن ہیں، فیڈرل کے ادارے ہیں، ان کے لیے ایک فیڈرل پبلک سروس کمیشن ایگزام کنڈکٹ کرتا ہے جو ہر سال ہوتا ہے اور تقریباً سپٹمبر اکتوبر میں اس کا ایڈ آتا ہے۔ اس کے بعد نومبر دسمبر تک آپ نے اس کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے اور فیب میں تقریباً آپ کے ایگزام ہوتے ہیں، کسی سال فیب کے فرسٹ ویک میں ہوتے ہیں، کسی سال سیکنڈ ویک میں ہوتے ہیں، زیادہ تر سیکنڈ ویک میں آپ کے ایگزام جو ہوتے ہیں CSS کے وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اگر آپ نے CSS کرنا ہے تو آپ کی ریکوائرمنٹ کون کون سی ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ نے فلفل کرنی ہے تب جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل جو ریکوائرمنٹ ہے آپ کی منیمم ایج جو ہے وہ 22 ایئر سے زیادہ ہونی چاہیے۔ 22 ایئر سے کم اگر آپ کی ایج ہے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے، 22 ایئر سے زیادہ ایج ہوگی تبھی آپ اپلائی کر سکیں گے اس ایگزام میں۔ اس کے بعد سیکنڈ ون کہ آپ کے پاس کوالیفیکیشن ایٹ لیسٹ کون سی ہونی چاہیے تاکہ آپ اپلائی، تو گریجویٹ ہونا چاہیے آپ کو، کسی بھی ڈسپلن میں گریجویٹ ہوں، BA ہوں، BCom ہوں، BBA ہوں، BSc ان اینی سبجیکٹس ہوں، یا آپ کی کوئی پروفیشنل کوالیفیکیشن ہے اس کی بیس پہ اگر آپ کو کوئی ملی آنریٹری ڈگری تو اس کی بیس پہ بھی آپ گریجویٹ ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں CSS کے ایگزام کے لیے۔ ایج کا پورا ہونا ضروری ہے، دوسری بات آپ کا گریجویٹ ہونا، بیچلر ڈگری جو ہے وہ ہونا ضروری ہے، پھر آپ CSS میں اپلائی کریں گے۔ یہ تو ہو گئی ریکوائرمنٹس۔ اس کے بعد ہے کہ ڈپارٹمنٹس یا ادارے کون کون سے ہیں جن کے لیے ایگزام کنڈکٹ ہوتا ہے اور جو جاب آپ کی لگتی ہے اس میں اسکیل کون ہوتا ہے۔ تو CSS کے تھرو جتنے بھی لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں، ریکروٹ ہوتے ہیں، ان کا اسکیل جو ہوتا ہے وہ 17 ہوتا ہے، BS 17 اسکیل کی جاب ہوتی ہے۔ اس میں آپ کا سب سے پہلے ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر اسسٹنٹ کمشنر جو آپ کے تحصیل لیول پہ ہوتے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر وہ آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا پولیس سروس آف پاکستان ہے، پولیس سروس آف پاکستان میں آپ ایز اے ASP اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس وہ جاب سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر فورن سروس آف پاکستان ہے، اس کے اندر پاکستان کسٹم ہے، اس کے اندر پاکستان اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے اندر پاکستان ریلوے ہے، پوسٹل سروسز ہیں۔ تو اس طرح بہت سارے ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ تقریباً 12 ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ CSS میں کور ہوتے ہیں، جن کی جو 17 کی پوسٹ ہوتی ہیں گزٹڈ پوسٹ وہ CSS کے ایگزام کے تھرو ریکروٹ کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد CSS اگر آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر سبجیکٹ کتنے ہیں، کتنے پیپر ہونے ہیں۔ تو 12 تقریباً ٹوٹل 1200 مارکس ہوتے ہیں، جس میں سے 600 مارکس کمپلسری سبجیکٹ کے ہوتے ہیں، 600 مارکس آپشنل سبجیکٹ کے ہوتے ہیں۔ کمپلسری سبجیکٹ میں اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے انگلش ہوتی ہے، انگلش ایسے کا 100 مارکس ہوتا ہے، جس میں اس پیپر کے اندر آپ سے 6 7 یا 8 یا 10 ٹاپک ہوتے ہیں، جن میں سے کسی ایک ٹاپک پہ آپ نے ایسے لکھنا ہوتا ہے اور 100 مارکس کا ایک ہی ایسے آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔
ایسے کی پراپر آؤٹ لائن ہوتی ہیں، اس کے بعد آپ نے ایسے لیتا آرگومنٹیٹیو ایسے ہوتے ہیں، جنرل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، اس طرح کے ڈفرینٹ ٹاپکس ہوتے ہیں جن کے اندر جا کے آپ نے ایسے لکھنا ہوتا ہے۔ تو پہلا پیپر انگلش ایسے کا، اور اس کے مارکس کتنے ہیں؟ 100 مارکس ہیں ایک ہی ایسے کے۔ ٹاپکس آپ کے پاس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، 5 6 یا 7 ٹاپک، کچھ کرنٹ افیئر کے ٹاپکس ہوتے ہیں، کچھ ایشوز وغیرہ پہ ٹاپک آپ کے پاس آ جاتے ہیں، یا پاکستان کی پالیسی ریلیٹڈ ٹاپک آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سبجیکٹ پریسی اینڈ کمپوزیشن، انگلش پریسی اینڈ کمپوزیشن۔ پریسی اینڈ کمپوزیشن کے پیپر میں انگلش آپ کی چیک ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کی پریسی آتی ہے 20 to 25 مارکس، آپ کے پاس کمپریہنشن آتی ہے، اس کے علاوہ کمپوزیشن رائٹنگ یا پیراگراف رائٹنگ آتی ہے، ایڈیم، پیئر آف ورڈ یا پریپوزیشن، اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، اردو ٹو انگلش ٹرانسلیشن آ جاتی ہے، یا آپ کی جو ہوتے ہیں سینٹینس کریکشن یہ آ جاتی ہے۔ تو یہ دوسرا پیپر ہے انگلش پریسی اینڈ کمپوزیشن کا، اس کے بھی 100 مارکس ہیں۔ پہلا پیپر تھا ایسے کا، اس کے 100 مارکس تھے، اس کے بعد پریسی اینڈ کمپوزیشن کے 100 مارکس تھے۔ ایک پیپر کے لیے آپ کے پاس ٹائمنگ جو ہوتی ہے وہ 3 آور ہوتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا پیپر آپ کے پاس جو ہوتا ہے، اسے اگر ہم اس کو پورے گروپ کا نام لیں تو اسے جی کے کہتے ہیں۔ جی کے کے اندر فردر 3 سبجیکٹس ہیں 100 مارکس کے۔ کرنٹ افیئر کا 100 مارکس کا پیپر ہوتا ہے، پاک افیئر کا 100 مارکس کا پیپر ہوتا ہے، جنرل سائنس اینڈ ابلٹی کا 100 مارکس کا پیپر ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر کرنٹ افیئر کی بات کریں تو کرنٹ افیئر کا پیپر جو ہوتا ہے وہ تقریباً کرنٹ ایشوز سے ہی آتا ہے زیادہ تر، کچھ کے اس کے اندر بھی پاکستان کے ریلیٹڈ چیزیں آتی ہیں، پاکستان کے ایشوز یا پاکستان کے بیک گراؤنڈ کی چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن موسٹلی پیپر جو ہوتا ہے وہ کرنٹ ہاٹ ٹاپک جو ہوتے ہیں 1 یا 2 سال کے اندر ان پہ آتا ہے۔ اس طرح اگر آپ لیٹ سپوز اب ہم کریں بات تو کورونا کے بارے میں آ سکتا ہے، سی پیک کے بارے میں آ سکتا ہے، پاکستان انڈیا کے کلیکٹو جو ہیں اس کے بارے میں آ سکتا ہے، امریکن انفلوئنس ان افغانستان اس کے بارے میں آ سکتا ہے، یا دنیا کے اندر اور بھی جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں رشیا کے بارے میں آ سکتا ہے، چائنا کے بارے میں آ سکتا ہے۔ کیونکہ کرنٹ افیئر کا پیپر جو ہوتا ہے یہ اب ہم بعد میں بتائیں گے کہ یہ پریپیئر کس طرح کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے کون سا کنٹینٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو یہ 100 مارکس کا پیپر ہوتا ہے۔ اس کے 300 مارکس آپ کے ہو گئے۔ اس کے بعد 100 مارکس کا پاک افیئر کا پیپر ہوتا ہے۔ پاک افیئر میں آپ کی پاکستان کی ہسٹری آتی ہے، یا 1947 ٹو ڈے مطلب 2020 تک جو پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی، ڈفرینٹ کانسٹیٹیوشن بنے، یا ڈفرینٹ جو رولر تھے، یا ڈفرینٹ جو ہمارے پرائم منسٹر آئے ہیں یا پریزیڈنٹ آئے ہیں یا مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر آئے ہیں، ان کی پالیسی کے بارے میں کویسچن آ سکتے ہیں، موومنٹ فار یا اسٹرگل فار پاکستان کے بارے میں کسی بندے پر آ سکتا ہے کویسچن، محمد علی جناح، علامہ اقبال، سر سید احمد خان، یا اس سے پہلے اگر چلے جائیں مجدد الافسانی، شاہ ولی اللہ، اس طرح بہت سارے اس سے بھی پہلے ان میں سے کویسچن آتے رہتے ہیں۔ تو پاکستان افیئر کا پیپر جو ہوتا ہے اتنا ٹف پیپر نہیں ہوتا، اسے آپ بھی ٹیکل کر سکتے ہیں۔ آپ اگر گریجویشن لیول کی پاک اسٹڈی کی بک پڑھ لیں، میٹرک ایف ایس سی لیول کی پڑھ لیں، تو آپ کو موسٹلی پیپر اس سے کور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا 100 مارکس کا پیپر ہوتا ہے جنرل سائنس اینڈ ابلٹی۔ جنرل سائنس اینڈ ابلٹی میں آپ کی سائنسز بھی چیک ہوتی ہیں، اور ساتھ آپ کی سٹیٹ اور دوسرا میتھ، یہ دونوں بھی چیک ہوتے ہیں۔ تو سائنسز میں زیادہ تر کیمسٹری، بایولوجی، فزکس، کمپیوٹر سائنس، یا نیوٹریشن ریلیٹڈ فوڈ سائنسز جتنی ہوتی ہیں، یا آپ کی ٹیکنالوجی ریلیٹڈ جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے، کمپیوٹر ریلیٹڈ یا انٹرنیٹ ریلیٹڈ، اس کے بعد پاور پوائنٹ، مائکروسافٹ آفس، اس طرح کے جو ہوتے ہیں ان سے بھی کویسچن آتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا وسیع پیپر ہے، بہت بڑے فیلڈ ہے جو اس کے اندر کور ہوئی ہے۔ اس کے اندر سوائل سائنسز کے بارے میں بھی کویسچن آتے ہیں آپ کے۔ تو یہ تقریباً 2 پورشن بنے ہوتے ہیں، ایک پورشن جو ہوتا ہے وہ سائنسز پہ ہوتا ہے، اور دوسرا پورشن جو ہوتا ہے وہ میتھ اور سٹیٹ پہ ہوتا ہے۔ تو اس پیپر کو ملا کے ہمارے پاس 500 مارکس ہو گئے۔ جو لاسٹ 100 مارکس کا کمپلسری پیپر ہے وہ ہے اسلامیات کا، اسلامک اسٹڈی۔ اسلامک اسٹڈی بھی سمپل نہیں آتی، اس میں کرنٹ ایشوز جو ہوتے ہیں ریلیجیس ریلیٹڈ، جیسے اسلام ریلیٹڈ، ان کو ملا کے کویسچن پوچھے جاتے ہیں۔ اسلامیات کا پیپر بھی 100 مارکس کا ہوتا ہے۔ تو یہ 6 پیپر جو تھے یہ کمپلسری تھے، اور یہ 100 مارکس کا ایک پیپر تھا۔ ٹوٹل ملا کے 600 مارکس ہمارے پاس بن جاتے ہیں۔ انگلش ایسے 100 مارکس، نمبر 2 انگلش پریسی اینڈ کمپوزیشن 100 مارکس، نمبر 3 کرنٹ افیئر 100 مارکس، نمبر 4 پاک افیئر 100 مارکس، نمبر 5 جنرل سائنس اینڈ ابلٹی 100 مارکس، اینڈ نمبر 6 اسلامیات 100 مارکس۔ تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس 6 سبجیکٹ اور 600 مارکس جو تھے یہ کمپلسری تھے۔ یہ آپ نے ہر اسٹوڈنٹ نے اٹیمپٹ کرنا ضروری
ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں آپشنل، جو آپ کی اپنی ول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سے سبجیکٹ چوز کرنے ہیں. اس میں بھی کسی حد تک آپ کی ول کرتی ہے. مین کے گروپ ہوتے ہیں، گروپ میں سے سبجیکٹ سلیکشن ضروری. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہی گروپ سے یا اپنی مرضی کے سارے سبجیکٹ اٹھا لیں، اس طرح پاسبل نہیں ہے. ڈفرینٹ گروپس بنے ہوئے ہیں. لیٹس سپوز ایک گروپ سائنسز کا ہے جس کے اندر کیمسٹری ہے، فزکس ہے، اس طرح کے سبجیکٹ ہے. کمپیوٹر سائنس ہے. ایک سبجیکٹ ہے جس کے اندر پولیٹیکل سائنس ہے، انٹرنیشنل ریلیشن ہے، اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ ہے، بزنس ایڈمنسٹریشن ہے. اس میں سے آپ ایک سبجیکٹ چوز کر لیں 200 مارکس کا. کچھ گروپ ایسے ہیں جن کے اندر 200 مارکس کے سبجیکٹ ہیں، ان میں سے ایک سبجیکٹ چوز کرنا ہوتا ہے. کچھ ایسے گروپ ہیں جن کے اندر 100 مارکس کے سبجیکٹ ہیں، ان کے اندر سے بھی ایک سبجیکٹ چوز کرنا ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ ایک گروپ ہوتا ہے لینگویج کا جس کے اندر پنجاب، اس کے اندر آپ کو ڈفرینٹ سبجیکٹس آ گئے ہیں، سندھی ہے، پنجابی ہے، پشتو ہے. اس کے علاوہ سائیکالوجی ہے. اس طرح کے بہت سارے سبجیکٹ اس گروپ میں ڈال دیے گئے ہیں. یا لا کے ریلیٹڈ ایک گروپ ہے جس کے اندر انٹرنیشنل لا ہے. اس کے اندر ہمارا جو کیا نام ہے مرکنٹائل بزنس لا جسے کہتے ہیں، اسلامک لا ہے. اس طرح کے لا کے سبجیکٹ ہیں، ان میں سے آپ سبجیکٹ چوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایگریکلچر، فارسٹری، یہ بھی ایک گروپ میں ہے، ان سے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ گروپس ہیں جن کے اندر سے آپ نے 600 مارکس سلیکٹ کرنے ہیں. چاہے آپ کے وہ سبجیکٹ 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں. کچھ سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں 200 مارکس کے، جس طرح اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ 200 مارکس کے. اس کے 2 پیپر ہوتے ہیں. اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ میں اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ کی ساری تقریباً چیزیں جو ہوتی ہیں وہ چیک ہوتی ہیں. مین کہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ، مینجمنٹ اکاؤنٹنگ، کاسٹ اکاؤنٹنگ. اس کے علاوہ آپ کی آڈیٹنگ، بزنس ایڈمنسٹریشن ریلیٹڈ بھی اس میں کوسچن آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ IR دیکھیں انٹرنیشنل ریلیشن، تو وہ بھی 200 مارکس کا سبجیکٹ ہے. اس کے اندر بھی 2 پیپر ہوتے ہیں، پیپر 1 اور ایک پیپر 2. اس کے اندر پولیٹیکل سائنس ہے، وہ بھی 200 مارکس کا پیپر ہے. یا پیپر بھی 2 پیپر ہوتے ہیں 100 مارکس کے. اگر ہم 100 والے مارکس والے سبجیکٹ کی بات کریں تو اس میں مرکنٹائل لا ہے، وہ ایک گروپ ہے لا والا، اس میں 100 مارکس کے سبجیکٹ ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم لینگویج والا گروپ دیکھیں، پنجابی، سندھی، پشتو، تو وہ بھی 100 مارکس والا سب گروپ ہے. تو یہ ڈفرینٹ گروپ سے آپ نے 600 مارکس آپ نے پورے کرنا ہے. ٹوٹل ملا کے آپ کو 1200 مارکس کے لیے پیپر دینے پڑیں گے. 12 پیپر ہوں گے آپ کے. اب آ جائیں کہ آپ نے پیپر جو ہے آپ کا پرسنٹیج، پاس پرسنٹیج کیا آتی ہے. CSS کے اندر بھی ہوتے ہیں کمپلسری پیپر، آپ کی پاس پرسنٹیج ہے 40%. اگر آپ کے 40 مارکس آئیں گے ایک پیپر میں تو آپ پاس ہوں گے. اگر 39 مارکس بھی آ گئے تو پیپر فیل ہو جائے گا. اب 12 پیپر میں سے اگر ایک پیپر بھی فیل ہو گیا تو آپ CSS ایگزام میں ریٹن کے لیے ریٹن میں کوالیفائی نہیں کر سکتے. انٹرویو کے لیے آپ فیل سمجھے جائیں گے. سارے سبجیکٹ میں اگر آپ پاس ہیں تبھی آپ جو ہے انٹرویو کے لیے کوالیفائی کریں گے. اب انگلش لٹریسی اینڈ کمپوزیشن، یہ جتنے بھی کمپلسری سبجیکٹ اس میں آپ کے منیمم 40% مارکس ہونے چاہیے. یا اگر آپشنل سبجیکٹ ہم دیکھیں تو اس کے اندر آپ کے 33% مارکس جو ہوتے ہیں اس میں آپ اوور آل ایگریگیٹ بھی ضروری ہے. 50% آپ کا ایگریگیٹ ہونا چاہیے. مین کہ 1200 مارکس ٹوٹل ہے تو منیمم آپ کے 600 مارکس ہوں تب آپ انٹرویو کے لیے کوالیفائی کریں گے. یہ کچھ مین پوائنٹ تھے جو CSS کے بارے میں آپ کو بتائے ہیں. اس میں CSS کے ہم پورے ایک لیکچر ریکارڈ کریں گے جس میں جسٹ میں آپ کو CSS کی ریکوائرمنٹ، CSS کے سبجیکٹ سلیکشن کس طرح کرنی ہے، تیاری کس طرح کرنی ہے، کنٹینٹ اور مٹیریل کہاں سے ملتا ہے، یا آپ کو ٹیچر اچھے کہاں سے، کون سا ٹیچر کس سبجیکٹ کے لیے اچھا ہے جن کے پاس آپ اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں. یا سیلف اسٹڈی کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، انگلش امپروو کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اس کے لیے ہم ایک علیحدہ لیکچر ریکارڈ کریں گے. اب اگر آ جائیں کہ نیکسٹ سپوز CSS میں آپ نے ایگزام دیا، آپ کلیئر نہیں کر سکے تو آپ ساتھ ساتھ اور کیا کریں. آپ PCS اگر پنجاب کے ہیں PCS یا PMS کی طرف جا سکتے ہیں، پنجاب پبلک سروس کمیشن میں اپلائی کر کے. PMS کی اگر بات کریں تو CSS کی طرف PMS میں بھی 1200 مارکس ہیں. اس کے اندر بھی 600 کمپلسری ہے اور 600 ہی آپشنل ہے. تو اس پہ ابھی میں کمپلیٹ بات نہیں کروں گا، اس پہ علیحدہ ہم لیکچر ریکارڈ کریں گے. ساتھ ایک PCS کے ایگزام ہوتے ہیں، ڈفرینٹ پوسٹ کے لیے ایگزام کنڈکٹ ہوتے رہتے ہیں. مین کہ آپ کے PPS سیریز کے تھرو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کی ویکنسیز آتی رہتی ہیں، 16 کی، 17 کی، ایون 18 کی. آپ کے پاس لیکچرشپ کی ویکنسیز آتی ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر کی ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ویکنسیز آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس لیگل ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی آتی ہیں، پراسیکیوٹر کی آتی ہیں، جوڈیشری کی آتی ہیں. بہت سارے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ یہ فیلڈ ہے، اس کی ویکنسیز آتی رہتی ہیں. اس میں آپ گریجویشن بیس پہ زیادہ تر ویکنسیز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کا زیادہ تر 100 مارکس کا ٹیسٹ ہوتا ہے ریٹن، لیکن اس کے علاوہ بڑے ڈفرینٹ پیپر بھی ہو سکتے ہیں.
ان کی تیاری کس طرح کرنی ہے، اس کے لیے بھی آپ کو پراپر ایک ڈفرینٹ ویڈیو میں ہم گائڈ کریں گے۔ تو آپ کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، جس طرح نیب ہے ہمارا یا ایف بی آر خود سے بھی ایگزام کنڈکٹ کرتا ہے چھوٹی سیٹ کے لیے، تو آپ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے ایگزام کے لیے جس طرح آپ کے پاس ہے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کے پاس آئی ایس آئی ہے، انٹر سروس انٹیلیجنس ہے، یا اس کے علاوہ یہ ڈفرینٹ فیڈرل کے ڈپارٹمنٹ بھی ہیں پروونشل جو اپنے ایگزام خود کنڈکٹ کرتے ہیں یا کسی پرائیویٹ ٹیسٹنگ ایجنسی سے کنڈکٹ کرواتے ہیں، این ٹی ایس، پی ٹی ایس، او ٹی ایس کے تھرو یہ ریٹن ایگزام کنڈکٹ کروا کے انٹرویو کرواتے ہیں، تو ان کے لیے آپ جا سکتے ہیں۔ آپ کے لیے بہت زیادہ وسیع فیلڈ ہے، کوئی وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم میٹرک کے بعد اگر اس فیلڈ میں ایڈمیشن لے لیا تو یہ بند ہو جائے، کچھ بھی نہیں بند ہوگا۔ آپ کے لیے بہت ساری دنیا کی فیلڈ اوپن ہے۔ آپ اپنے آپ کو بہتر بناؤ، آپ صرف مارکس پہ ڈپینڈ نہ کرو، اپنے آپ زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ اچھے مارکس لینا ضروری ہے، لیکن اچھے مارکس کے ساتھ ساتھ اپنے مائنڈ کو پراؤڈ کرو، آپ اپنی تھنکنگ کو بڑا کرو، اچھا سوچو۔ اس کے علاوہ آپ جاب کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، کس طرح میں نے ریٹن کلیئر کر لیا ہے انٹرویو۔ اب یہ صرف پڑھائی کی بیس پہ یا نالج کی بیس پہ آپ کو جاب نہیں ملتی، اس میں لک کاؤنٹ کرتی ہے، اس میں آپ کی کمیونیکیشن اسکل کاؤنٹ کرتی ہے، اس میں آپ کی آؤٹ لک کاؤنٹ کرتی ہے۔ ضروری ہے آپ اچھا پڑھے لکھے ہیں تو اچھا بول بھی سکتے ہیں، اگر آپ نے ریٹن میں اچھے مارکس لیے ہیں تو انٹرویو میں بھی اچھا پرفارم کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے اچھے لوگ ہیں جو بہت لائق ہیں، بہت ذہین ہیں، بہت نالج ہے ان کے پاس، ریٹن میں بہت زیادہ مارکس لیتے ہیں، انٹرویو میں جا کے کولیپس کر جاتے ہیں۔ ان کے پاس کمیونیکیشن اسکل نہیں ہے، ان کے پاس کمیونیکیشن کی پاور نہیں ہے، انہیں انگلش نہیں بولنا آتی ہے، انگلش کی اسپیکنگ اسکل نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو ہر طرح سے پرفیکٹ بناؤ، پرفیکٹ تو کوئی نہیں ہوتا خیر، لیکن بہتر بناؤ اپنے آپ کو۔ نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے، اپنی آؤٹ لک اچھی بنائیں، اپنی کمیونیکیشن اسکل کو بہتر کریں، اپنی انگلش کو بہتر بنائیں۔ انگلش بہت امپورٹنٹ ہے، بے شک ہماری قومی زبان ہماری زبان نہیں ہے، ہم اردو بولتے ہیں، اردو اسپیکر ہیں، لیکن انگلش آپ کو جہاں بھی جائیں گے آپ کو سپورٹ کرے گی۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے سارے اداروں میں انگلش بولی جاتی ہے، ہمارے انٹرویو انگلش میں کنڈکٹ ہوتے ہیں، ہمارے ایگزام کے اندر انگلش کا بہت سارا رول ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو کوئی ٹینشن یا پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آپ میٹرک کے بعد یا او لیول کے بعد کسی بھی فیلڈ جس میں آپ کو انٹرسٹ ہے اس میں ایڈمیشن لیں اور باقی اللہ پہ چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ساری فیلڈ اوپن ہیں اور انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ تھینک یو۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز؟ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ آج ہم اپنے کیریئر کاؤنسلنگ لیکچر سیریز کا دوسرا لیکچر ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلا جو ہمارا ویڈیو لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کیریئر کاؤنسلنگ کی ایک ویڈیو بنائی تھی، جس میں ہم نے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کیا تھا کہ میٹرک یا او لیول کے بعد وہ کس پروگرام میں ایڈمیشن لیں۔ ان کے ذہن میں جو کنفیوژن ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے لیٹ سپوز ایف ایس سی اسٹارٹ کی، پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ، اگر ہم ڈاکٹر یا انجینئر نہ بن پائے تو ہم کیا کریں گے، تو ان کنفیوژن کے حوالے سے ہم نے کافی ڈیٹیل ایک ویڈیو بنائی ہے، جس میں ہم نے ساری ان کے لیے جو اوپن فیلڈ ہیں، جو آگے ان کے لیے ویز ہیں، رستے ہیں، جن جن کی طرف جن پروگرام ڈگریز کوالیفیکیشن کی طرف وہ جا سکتے ہیں، وہ سب ہم نے ان کے سامنے رکھے تھے۔ آج کا ہمارا جو کیریئر کاؤنسلنگ کا لیکچر ہے یہ آفٹر اٹینمنٹ آف یا آفٹر فلفلمنٹ آف کوالیفیکیشن، جو بھی آپ کی کوالیفیکیشن اس کی کمپلیشن کے بعد آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ہے۔ اس میں زیادہ تر لوگوں کے مائنڈ میں یہ کنفیوژن ہوتا ہے کہ ہم جاب سٹارٹ کریں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد یا کوئی بزنس سٹارٹ کر لیں، تو اس کے حوالے سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ جاب سٹارٹ کریں گے تو اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں، کیا نقصان ہوتے ہیں، بزنس جاب سے بہتر ہے نہیں ہے۔ تو ہر ایک بندے کے اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، لیکن میں ایز اے جنرل جو جابس کے اچھے پرسپیکٹیو ہیں، جو اس کے میرٹس ہیں اور ڈی میرٹس ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جو بزنس کے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر کمپیئر کر کے فیصلہ آپ پہ چھوڑوں گا کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے۔ تو سب سے پہلے جاب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی جو ڈگری یا سرٹیفکیشن ہوتی ہے اس کی کمپلیشن کے بعد جاب کی طرف بھاگتے ہیں کہ ہمیں جاب مل جائے، پرائیویٹ جاب مل جائے، گورنمنٹ جاب مل جائے۔ تو جاب کے حوالے سے سب سے پہلے جو مین چیز ہوتی ہے فکس انکم ہوتی ہے، مین کہ آپ کو اگر لیٹس سپوز گورنمنٹ جاب ہے، بی ایس 14 کی 14 اسکیل میں آپ کی جاب ہوئی ہے، آپ کی 30 to 35,000 سیلری ہے، آپ کی 16 میں ہے تو اراؤنڈ 40 to 50 یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح 17 18 اس طرح کی جاب جو ہوتی ہیں آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں، آپ کو مل جاتی ہیں۔
اور ان کی سیلری 60-70 اتنے تک تقریباً ہوتی ہیں۔ اب اس سے پہلی بات جو ہے، چاہے پرائیویٹ جاب ہو یا گورنمنٹ جاب ہو، دونوں میں آپ کی جو انکم ہوتی ہے وہ فکس انکم ہوتی ہے، مین کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے منتھلی اتنے جو پیسے ہیں وہ تو آنے ہی آنے ہیں، اور اس میں جو انکریمنٹ ہوتا ہے، جو انکریز ہوتا ہے وہ گریجول ہوتا ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک دم سے آپ کی سیلری 20,000 تھی تو آپ کی 1,00,000 ہو گئی یا 2,00,000 ہو گئی، اس طرح نہیں ہے۔ آپ کی سیلری جو ہوتی ہے 5%، 10%، 15، 20، یا اس طرح کر کے آپ کی سیلری جو ہے پر ایئر جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے اپنے بجٹ میں بڑھا دیتی ہے، یا اگر آپ پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں تو اس کے اندر 20 سال یا 2 سال کے بعد آپ کی سیلری جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو پہلی بات جو ہمیں پتہ چلا کہ جاب کریں گے تو ہمارے پاس فکس انکم ہوگی، پر منتھ ہمیں فکس پتہ ہوگا کہ اتنے روپے ملنے ہیں، کوئی بہت زیادہ اماؤنٹ جو ہوتی ہے وہ نہیں ملتی، ایک ریزنیبل اماؤنٹ آپ کو ملتی ہے۔ اس کے بعد اگر اس کی دوسری سائڈ دیکھیں تو اگر آپ جاب کریں گے تو آپ کا کوئی نہ کوئی باس ہوگا ضرور، جس کے آرڈر کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ آپ کا امیڈیٹ باس ہوتا ہے جس کو آپ نے ڈائریکٹلی رپورٹ کرنا ہے، یا اس کے اوپر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر آپ 16 میں ہیں تو آپ کے اوپر 17 کے بندے ہیں، لیٹ سپوز آپ پولیس سروس آف پاکستان میں ہیں، پولیس میں ہیں، پنجاب پولیس وغیرہ میں آپ ASI اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہیں یا سب انسپیکٹر ہیں، تو آگے آپ نے انسپیکٹر جو SHO ہوتا ہے تھانے کا اسے رپورٹ کرنا ہے، اس کے بعد DSP ہے، SP ہے، SSP ہے، اس طرح آگے بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے اوپر ہیں، جو آپ کو پوچھتے ہیں، جن کو آپ نے جواب دینا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر پرائیویٹ جاب ہے، آپ کوئی سپروائزر ہے کسی کمپنی کے اندر، تو اس کے اوپر آپ کے مینیجر ہوتے ہیں، مینیجر کے اوپر جو ہوتے ہیں آپ کے فردر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مینجمنٹ لیول کے، جنرل مینیجر ہوتا ہے یا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ نے رپورٹ کرنا ہوتا ہے، جو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ کام ہمیں کر کے دو۔ اس طرح اگر آپ اکاؤنٹ کی فیلڈ میں ہیں کسی بھی کمپنی کے اندر، آپ اکاؤنٹنٹ ہیں تو آپ کے اوپر اکاؤنٹ مینیجر ہوتا ہے، فائنانس مینیجر ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ نے اپنی ڈیوٹیز کے حوالے سے بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے رپورٹنگ دینی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے۔ تو اس میں آپ کو جو سب سے مین چیز ہے، جاب میں آپ کسی نہ کسی باس کے انڈر ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ ڈپینڈنٹ ہیں، آپ اپنے سیلری کے لیے، پیسوں کے لیے، اماؤنٹ کے لیے ڈپینڈنٹ ہیں کسی اور کے اوپر۔ مین کہ اگر گورنمنٹ ادارے کے اندر ہے تو پھر ڈپینڈنٹ ہے گورنمنٹ کے بیاہ پہ، لیٹ سپوز کہ آپ کو خود سے بات تو نہیں ہے، آپ کو گورنمنٹ نے سیلری دینی ہے تو آپ کو ملنی ہے۔ پرائیویٹ ادارے ہیں تو سم ٹائم کچھ اس طرح کے بحران پیدا ہو جاتے ہیں، آپ کو کئی مہینے سیلری بھی نہیں ملتی، آپ ڈپینڈنٹ ہیں دوسروں کے اوپر۔ یہ تیسری چیز یہ تھی۔ اس کے بعد آپ کے پاس لمیٹیڈ جو ہے ریسورسز ہیں، مین کہ آپ کو ایک سیلری ملنی ہے، اس کے بعد آپ کے پاس کوئی اتنا ٹائم نہیں ہونا کہ آپ کچھ اور کر سکیں، اس لیے آپ کے جو ہوتے ہیں آپ کے پاس لمیٹیڈ منی ہوتی ہے، ایک خاص اماؤنٹ ہوتی ہے، اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ اس لیے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جو امیر ترین لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی جاب ہولڈر نہیں ملے گا آپ کو۔ دنیا کے اندر جو موسٹ ریچسٹ پرسن ہے، جو امیر لوگ ہیں، وہ زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ بزنس والے ہوتے ہیں۔ آپ بل گیٹس کو دیکھ لیں، آپ اسٹیو جاب کو دیکھ لیں، یا اگر آپ پاکستان کے اندر آئیں جہانگیر ترین کو دیکھ لیں، اس نے جاب چھوڑ کے اپنے بزنس اسٹارٹ کیے، یا ملک ریاض کو دیکھ لیں، یا میاں منشا کو دیکھ لیں، اور بہت سارے لوگ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جنہوں نے وہ ایک علیحدہ چیز ہے ان کے حوالے سے، جو گورنمنٹ کے حوالے سے ٹیکسیشن کے حوالے سے، اس کو اگر چھوڑ کے دیکھیں تو انہوں نے ایفرٹ کیا، اسٹرگل کیا، اور آج وہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو دنیا میں امیر ترین لوگ جو ہوتے ہیں وہ جاب ہولڈر نہیں بلکہ بزنس مین ہوتے ہیں۔ یہ کچھ چیزیں تھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ٹائمنگ کے حوالے سے۔ جاب کی ایک خاص ٹائمنگ ہوتی ہے، اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو اس ٹائمنگ کو فالو کرنا آپ کی مجبوری ہے، آپ نے ضرور فالو کرنی ہے۔ آپ کی جو کمپنی ہے یا آپ کا جو ادارہ ہے وہ آپ کو جو ٹائمنگ کہتا ہے، مین کہ 9 to 5 یا 10 to 6 جو بھی ٹائمنگ کہتا ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے، اس ٹائم پہ آپ نے رپورٹ بھی کرنا ہے اور اسی ٹائم پہ آپ نے لیو بھی کرنا ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھیں تو ڈریس کوڈ بھی آپ کی اپنی مرضی کا نہیں ہوتا زیادہ تر اداروں میں، چاہے گورنمنٹ کے ہوں یا پرائیویٹ۔ جس طرح پولیس ہے تو پولیس کے ایک اپنا یونیفارم کوڈ ہے، آرمی ہے اس کا اپنا کوڈ ہے یونیفارم کا، ایئر فورس ہے اس کا ایک اپنا کوڈ ہے۔ اس طرح بہت سارے پرائیویٹ ادارے ہیں، جس طرح سیکورٹی کے پرائیویٹ سیکورٹی جو پرووائڈ کرتے ہیں ان کے ایک اپنا ڈریس کوڈ ہے، یا ہوٹلنگ وغیرہ، یا بہت سارے ایسے پرائیویٹ ادارے یا کمپنیز بھی ہیں جن کے ایک اپنے ڈریس کوڈ۔ گورنمنٹ ہے، اگر آپ گورنمنٹ کے سیلس مین کی دیکھیں تو ان کا ایک خاص یونیفارم ہے، خاص ڈریس کوڈ ہے۔ تو اس میں آپ کی مرضیاں بہت کم چلتی ہیں، ڈریس کوڈ تو دوسروں کی مرضی کا، ٹائمنگ تو دوسروں کی مرضی کی، سیلری کی ڈیٹ تو دوسروں کی مرضی کی، ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں آپ دوسروں کے اوپر جاب میں۔ اب اگر ہم دوسری سائڈ پہ آئیں
بزنس کی طرف. تو بزنس میں یہ سب چیزیں اگر ہم دیکھیں تو ایک تو لمیٹڈ اماؤنٹ یا لمیٹڈ انکم نہیں ہوتی ہے آپ کی. بزنس میں آپ کی انکم تھوڑی ہو سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے. پر ڈے آپ کی لاکھوں کی انکم ہو سکتی ہے. آپ کی ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ بزنس میں آپ کی جیب سے پیسہ نہیں ختم ہوتا اگر آپ چاہیں تو. اگر آپ کو کیش مینجمنٹ صحیح طریقے سے آتی ہے تو آپ اپنی جیب سے، آپ اپنے پاس سے جو ورکنگ کیپٹل ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہونے دیتے. اچھے بزنس مین کی یہ ایک پوائنٹ بھی ہے گڈ بزنس مین کا کہ وہ اگر اچھے طریقے سے کیش مینجمنٹ جانتا ہے تو وہ اپنے پاس سے کیش شارٹیج نہیں ہونے دے گا. تو اس کے بعد اس کی بزنس مین جو ہوتا ہے ایک دن کے اندر بھی لاکھوں روپے کما سکتا ہے، جبکہ جو سیلریڈ پرسن ہوتا ہے، جو جاب ہولڈر ہوتا ہے، اس کے لیے یہ امپاسبل سی چیز ہوتی ہے کہ ایک دن میں اس کی لاکھوں کی سیلری ہو. پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر جو گورنمنٹس کی سروسز ہیں ان میں میکسیمم سیلری 5 6 7 لاکھ تک، وہ بہت بڑی پوسٹ ہیں جن تک پہنچتے پہنچتے آپ کی عمر گزر جاتی ہے. زیادہ تر آپ کی جو ایج ہے وہ سیلری جو آپ کو ملے گی 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ، اس سے زیادہ آپ کو سیلری نہیں ملنے والی پاکستان کے اندر. اور اگر آپ بزنس دیکھیں تو کئی بزنس لوکل آپ کے تحصیل لیول پہ، آپ کے ٹاؤن لیول پہ بھی کئی بزنس ایسے ہیں. کئی آپ کے شاپ کیپر ایسے ہیں، کئی آپ کے ڈیولپر ایسے ہیں، پراپرٹی ڈیلر ایسے ہیں، یا کئی ہوٹلنگ والے ایسے ہیں، کئی بہت سارے اور لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کی پر ڈے میں بھی لاکھوں میں انکم ہے. ٹرانسپورٹر آپ دیکھ لیں، کئی اس طرح کے ٹرانسپورٹرز ہیں اور بہت سارے بزنس مین ہیں جن کی ایک دن کی لاکھوں روپے کی انکم ہوتی ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو بزنس کے حوالے سے یہ چیز بھی ہے کہ بزنس اور جاب میں کمپیئر کریں تو جاب جہاں پہ آپ نے چھوڑنی ہے وہاں سے آپ کے بیٹے کو نہیں ملنی. جاب جو ہے اس کے لیے آپ کے جو چلڈرن ہیں، آپ کے جو بچے ہیں، انہوں نے دوبارہ سٹارٹ لینا ہے. مین کے لیٹ سپوز آپ 22 سکیل میں جا کے ریٹائر ہوئے ہیں تو ان کو وہ نہیں ملنا. ان کو میکسیمم 16 سکیل کی جاب سٹارٹ کر سکتے ہیں، 17 یا اس سے بھی نیچے کی. اسی طرح اگر آپ کسی گورنمنٹ کالج کے پرنسپل ریٹائرڈ ہوئے ہیں تو پرنسپل ڈائریکٹ تو لگتا نہیں ہے، انہوں نے یا تو ٹیچر ریکروٹ ہونا ہے یا لیکچرر، یا بڑی مشکل ہے کہ اسسٹنٹ پروفیسر وہ لگ جائیں، ایسا بڑا کم ہی ہوتا ہے. پولیس کے اندر اگر آپ آئی جی ریٹائر ہوئے ہیں تو آپ کے بیٹے نے آئی جی تو نہیں بن جانا اسٹارٹ سے، وہ تو پہلے پولیس میں جائے گا. میکسیمم اگر سی ایس ایس کرے گا تو وہ 17 سکیل میں اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس لگ جائے گا، ورنہ اے ایس آئی یا ایس آئی وغیرہ وہ لگ جائے گا. لیکن جو بزنس ہوتا ہے جہاں پہ آپ چھوڑتے ہیں وہیں پہ آپ نے بچوں نے سٹارٹ لینا ہے. مطلب ہے جہاں پہ آپ نے چھوڑا ہے وہاں سے آپ کو سٹارٹ مل گیا تو وہ اور آگے جائیں گے، اس سے بھی بہت زیادہ آگے جائیں گے. تو اس کی وجہ یہ ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بزنس جو ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے کوئی لمیٹیشن نہیں ہے اماؤنٹ کی، منی کمانے کی، پیسہ کمانے کی. آپ کی ارننگ جو ہوتی ہے وہ لاکھوں کروڑوں اربوں میں جا سکتی ہے. آپ کی مہینوں کی سالوں کی آمدن جو ہے وہ اربوں میں جا سکتی ہے. اب بزنس کے حوالے سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک اچھے بزنس مین جو ہے وہ کس طرح سے بن سکتے ہیں. اب بزنس کرنے کے اصول جو ہیں ہر ایک بندے کو نہیں پتہ ہوتا. لیٹ سپوز ایک بندہ کہتا ہے میں نے جی چلو ٹھیک ہے مجھے یہ تو پتہ چل گیا کہ جاب سے زیادہ بہتر، اگر جاب نہیں ملتی کوئی بات نہیں ہے، لوگ سائیکو ہو جاتے ہیں، جاب نہیں ملی اب کیا بنے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا. بزنس سٹارٹ کرنے کے بعد کوئی لوگ کہتے ہیں کہ پھر اچھا ٹھیک ہے ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ جاب بزنس ہے ہی اچھا، لیکن ہم سٹارٹ کیسے کریں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اصولوں کا، بزنس کے رولز آف بزنس کیا ہوتے ہیں، یا ایک اچھے بزنس مین کے اندر کوالٹیز کیا ہونی چاہیے. تو اس کے حوالے سے کچھ رہنما اصول جو ہیں، جو مین پوائنٹ ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک اچھا بزنس مین جو ہے اس کے اندر کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے، وہ اپنے بزنس کو کس طرح سے مینیج کرے تو ایک اچھا بزنس وہ رن کر سکتا ہے، وہ ایک سکسیزفل بزنس مین بن سکتا ہے. تو سب سے پہلے جب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ ایک بزنس سٹارٹ کرنے جا رہے ہو، اس کے لیے آپ کو ایک انالیسس کرنا پڑے گا. اس انالیسس میں ویسے تو اگر ہم بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ان انالیسس کے بڑے بڑے نام ہیں، بڑی بڑی کمپنیز اگر آپ نے سٹارٹ کرنی ہے تو آپ کو پیسٹ انالیسس کرنا پڑے گا. مطلب ہے جس کنٹری میں، جس ایریا میں آپ بزنس سٹارٹ کرتے جاتے ہیں وہاں کا پولیٹیکل انوائرمنٹ آپ کو دیکھنا پڑے گا، وہاں کا اکنامک انوائرمنٹ آپ کو دیکھنا پڑے گا، وہاں کے سوشل جو ہے انوائرمنٹ وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا، وہاں لوگ جو ہے ان کا انکم لیول کیا ہے، وہاں پہ آپ کو ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ دیکھنا پڑے گا، تو بیسٹ لیگل انوائرمنٹ دیکھنا پڑے گا کہ وہاں کے لاز اینڈ ریگولیشن کیا ہیں اس بزنس کے بارے میں. تو یہ جو ہے بہت بڑے بزنس کے لیے کہ وہ پیسٹ انالیسس کرتے ہیں، یا کوارٹر 5 4 سے مین کے وہاں کے دیکھتے ہیں کہ بارگیننگ پاور آف سپلائر کیا ہے، سپلائر وہاں پہ جو ہے وہ کتنے تگڑے ہیں.
مین کہ چند ایک سپلائر ہیں یا بہت زیادہ سپلائر ہیں، کسٹمر وہاں کے کیسے ہیں، ایک کسٹمر زیادہ اماؤنٹ بائی کرتا ہے یا زیادہ کسٹمر ہیں کم اماؤنٹ بائی کرتے ہیں. تو یہ پیسٹل یا پورٹر 546 تو بہت بڑے بزنس مین جو ہوتے ہیں وہ یہ انالیسس کرتے ہیں ایک اچھا بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے. لیکن ہم وہ بات نہیں کریں گے، ہم ایک چھوٹے بزنس سے کہ ہمیں عام بزنس مین جو ہے اس کے پاس کون سے ایسے اصول ہیں، کون سے ایسے رولز ہیں، کون سے ایسے چیک ہیں جو وہ لگائے ایک اچھا بزنس کرنے کے لیے. تو اس کے لیے سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ آپ کو ایک اچھا ایریا ڈیسائیڈ کر لیں، ایک اچھی مارکیٹ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کو کون سی مارکیٹ سوٹ کرتی ہے. لیٹ سپوز کہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ وومن کے بارے میں، فیمیل کے بارے میں ہے، اور آپ ایک ایسی جگہ پہ بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں کسی آپ رورل ایریاز کے اندر جہاں کی باہر سے فیمیل تو وہاں شاپنگ کرنے نہیں آئیں گی، غلط بات ہے، وہاں کی صرف کریں گے تو چند ایک کسٹمر آپ کے ہوں گے. تو اس کے لیے آپ کو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ مجھے ایک بڑی مارکیٹ میں جانا ہوگا جہاں سے مختلف ایریاز کی جو ہے، مختلف ٹاؤنز کی، مختلف سوسائٹیز کی جو فیمیل ہیں وہ وہاں پہ شاپنگ کرنا آتی ہوں. یا اگر آپ کے بچوں کے بارے میں ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی مارکیٹ ہے جہاں پہ زیادہ تر لوگ بچوں کی شاپنگ کرنے جاتے ہیں، وہاں پہ میں اپنی پروڈکٹ لانچ کروں. تو سب سے پہلے آپ کی پلیس میں مارکیٹ، شاپ کی لوکیشن یا بزنس کی لوکیشن وہ ہونی چاہیے جہاں پہ جو کسٹمر ہے آپ کو ان کو اسیس جو ہے وہ بڑی ایزیلی ہو، بڑے آسانی سے ان کو رسائی ممکن ہو، وہاں پہ وہ آنے میں کمفرٹیبل فیل کرے. یہ تو سب سے پہلے تھی پلیس. اس کے بعد آپ پروڈکٹ جو لانچ کرنے جا رہے ہیں وہ کیسی ہونی چاہیے. تو پروڈکٹ کے حوالے سے آپ کو یہ نوٹ کرنا چاہیے کہ اگر آپ نئے انٹرنٹ ہیں، آپ سے پہلے بڑے لوگ مارکیٹ میں اور بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک نیو انٹرنٹ ہیں، آپ نے بھی اپنی پروڈکٹ اس مارکیٹ میں لانچ کرنی ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پروڈکٹ کے فیچر کیسے ہوں. تو آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ یونیک ہونی چاہیے، دوسروں کے پروڈکٹ کی نسبت اس میں کچھ یونیک فیچر ہوں، وہ ڈسٹنگوش پروڈکٹ ہو، دوسروں سے ایک الگ بھی اس میں دکھائی دے کہ اس میں یہ چیز بڑی خاص ہے جو دوسری پروڈکٹ میں نہیں ہے. اس کے بعد آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ اٹریکٹیو ہونی چاہیے، اس کی شیپ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ لوگ دیکھیں تو ایک دفعہ وہ کہیں کہ اسے غور سے دیکھ تو لیں، بے شک وہ کوئی اور پروڈکٹ یوز کرتا ہے لیکن اس کی پیکنگ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ لوگ اس کو دیکھنے پر مجبور ہو جائیں. آپ کی پروڈکٹ کے ڈسٹنکٹیو فیچر ہونے چاہیے، اس کی کوالٹی امپروو ہونی چاہیے، اس کی ڈیوریبلٹی زیادہ ہونی چاہیے. ڈیوریبلٹی کیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پروڈکٹ نہ لیں جو بار بار لینی پڑے. مین کہ کوئی موبائل ہے، موبائل فون آپ ہر مہینے تو بندہ نہیں چینج کر سکتا، یا کوئی اور ایسی چیز ہے، ریسٹ واچ ہے یا کچھ اس طرح کی چیز ہے، اگر آپ کی وہ ہے تو اب وہ اس طرح تو نہیں ہے. وہ پہلے بھی لوگ کہتے ہیں کہ پٹھانوں والی تو نہیں ہے بھائی 15 دن میں فارغ ہو جائے گی. تو آپ کی پروڈکٹ ڈیوریبل پروڈکٹ ہونی چاہیے، لوگوں کو تسلی ہو، اطمینان ہو کہ ہم یہ پروڈکٹ لیں گے تو ہمیں کوئی اس میں شکایت، کوئی کمپلین نہیں آئے گی، بالکل پروڈکٹ ایسی ہوگی کہ جو ہم چاہتے ہیں ہمیں اس سے ملے گا. تو آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ یونیک ہونی چاہیے، ڈسٹنکٹیو ہونی چاہیے اور دوسروں سے ڈسٹنگوشڈ ہونی چاہیے، ڈیوریبل ہونی چاہیے، اٹریکٹیو پیکنگ والی ہونی چاہیے. تو سب سے پہلی چیز پلیس تھی، اس کے بعد پروڈکٹ ہے، اور تیسرے نمبر پہ آپ کو پرائس کون سی سیٹ کرنی ہے. اگر آپ نیو انٹرنٹ ہیں آپ کو ایسی پرائسنگ اسٹریٹجی یوز کرنی ہے کہ ایک دفعہ کسٹمر آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں. آپ کو اس پرائسنگ اسٹریٹجی کو ہم کہتے ہیں پینیٹریٹنگ پرائسنگ اسٹریٹجی. آپ کو بھی مارکیٹ میں پینیٹریٹ کرنا ہے، مارکیٹ کے اندر گھسنا ہے، آپ کو ایک دفعہ کسٹمر اپنی طرف لانے ہیں. آپ نے وہ پرائسنگ اسٹریٹجی یوز کرنی ہے جو دوسروں سے کم ہو. ایک دفعہ لوگ کہیں کہ یار ادھر چیک کریں یہاں پرائس کم ہے، وہی چیز مل رہی ہے لیکن پرائس کم میں مل رہی ہے. جب لوگ سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے واقعی ان کی پروڈکٹ بھی ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنی پرائس آپ جو ہے وہ ریزنیبل کر سکتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اس کا کمپیریزن کر سکتے ہیں. تو تیسرے نمبر پہ آپ کی تھی کہ آپ کی پرائس جو ہے وہ. اس کے بعد پروموشن کے حوالے سے جب آپ نے پلیس بھی سلیکٹ کر لی کہ کہاں پہ آپ نے بزنس اسٹارٹ کرنا ہے، پروڈکٹ بھی آپ نے بنا لی دوسروں سے اچھی، پرائس بھی آپ نے صحیح ڈیسیژن لے لی ہے، اب آپ نے پروموشن کے لوگوں کو بتانا کس طرح ہے بھائی. اب اگر آپ صحیح صرف ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں گے اسی مارکیٹ کے اندر، پھر تو جو مطلب وہاں پہ آئے گا صرف اسی کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ ایک نئی پروڈکٹ لانچ ہوئی ہے یا ایک نیا بزنس اسٹارٹ ہوا ہے. اچھا، اگر آپ پروموشن نہیں کریں گے تو لوگوں تک کیسے اس بات کا علم ہوگا، لوگوں کو نالج میں یہ بات کیسے آئے گی کہ ایک اچھی پروڈکٹ ہمیں فلاں مارکیٹ کے اندر ریزنیبل ریٹ پہ مل رہی ہے. تو اس کے لیے جو چیز ہے اسے کہتے ہیں ہم پروموشن. تو پروموشن کے ٹیکٹکس جو ہوتے ہیں، جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. پروموشن آپ کئی طریقوں سے کر سکتے ہیں، پیڈ پروموشن بھی ہوتی ہیں، ان پیڈ پروموشن بھی ہوتی ہیں. اب پروموشن کی آگے فردر بہت سارے ٹائپس ہیں. اگر آپ دیکھیں تو
ایڈورٹیزمنٹس ہیں. ایڈورٹیزمنٹ کس طرح آپ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ براؤشر وغیرہ آپ نے جو ہے وہ لگوا سکتے ہیں، براؤشر چھپوا سکتے ہیں، پینافلیکس آپ گلی محلوں میں روڈوں پہ لگوا سکتے ہیں. آپ اپنی اگر بہت بڑا بزنس ہے تو ٹی وی کمرشل چلا سکتے ہیں، اگر چھوٹے لیول کے ہے تو ریڈیو پہ کمرشل چلوا سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ کے تھرو آپ اپنی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، فیس بک کے تھرو آپ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، یوٹیوب کے تھرو کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ڈفرینٹ گروپس ہیں جن کے تھرو آپ اپنی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں اپنی پروڈکٹ کی. اس کے علاوہ کچھ ایسی مارکیٹنگ کی چیزیں جو کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، حالانکہ ان کے پاس بہت نالج ہے، انہوں نے پروڈکٹ بنا لیا ہے، پلیس اچھی سلیکٹ کر لی ہے، پرائس صحیح ڈیزائن کر لی ہے، لیکن انہیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ پروموشن کے لیے یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو اس میں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو سپانسرشپ ہوتی ہیں. سپانسرشپ کیا مین کہ کوئی اس ایریے میں کوئی ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں، کوئی گیمز ہو رہی ہیں، ان کو آپ نے سپانسر کر دیا ہے. لیٹ سپوز گورنمنٹ کے حوالے سے کوئی کمپین چل رہی ہے، گورنمنٹ کوئی لوگوں کی ویلفیئر کی کمپین چلا رہی ہے تو اس کے لیے آپ نے سپانسرشپ کر دی. یا اس ایریے میں کوئی کام ہونے والا ہے جس میں بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے آپ نے کیا نام ہے ویلفیئر کے لیے آپ نے پیسے پے کر دیے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جگہ پہ واٹر پلانٹ، فلٹریشن پلانٹ لگے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں کمپنی نے بنوا کے دیا ہے. کئی جگہوں پہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کئی گورنمنٹ کے جو اویئرنیس کمپین چل رہی ہیں اس کے ساتھ سپانسرشپ دی ہوتی ہے کہ فلاں کمپنی نے اس میں سپانسرشپ دی ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے فری ڈسبرسمنٹ، فری ڈسٹریبیوشن. آپ ایک دفعہ پروڈکٹ لانچ کریں اور اس کو فری ڈسٹریبیوٹ کریں لوگوں میں، مختلف جگہوں کو اس کے فری سیمپل بھیجیں. اگر آپ کی کمپنی ہے تو مختلف شاپ سے بھجوا دیں، بھائی یہ فری میں ہے، ایک دفعہ چیک کروائیں، کسٹمر سے تسلی کروائیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں میڈیکل ریپ دیکھتے ہیں، فری میڈیکل سیمپل دے کے جاتے ہیں مختلف ڈاکٹرز کو مختلف میڈیکل اسٹور پہ. تو فری ڈسٹریبیوشن کریں ایک دفعہ، آپ اپنی ایڈورٹیزمنٹ کریں نیوز پیپر کے تھرو، آپ براؤشر بنائیں، آپ پینافلیکس بنوائیں، ریڈیو پہ اپنی پروڈکٹ کی کمپین چلوائیں، سپانسرشپ کریں، ویلفیئر کے کام کریں. ان سے دو چیزیں ہوں گی، ایک تو آپ کی سیلز ریونیو انکریز ہوگا اور دوسرا آپ کا امیج بنے گا. اگر آپ ویلفیئر کے کام کریں گے تو ہم لوگ کہیں گے یار بہت اچھے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام دی، یہ کاروبار شروع کیا، دیکھو لوگ ویلفیئر کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. اس طرح اس سے آپ کا بزنس جو ہے ایک اچھے طریقے سے سٹارٹ ہو جائے گا. اب اس کے بعد آپ کے کسٹمر لیٹ سپوز کچھ بزنس جو ہوتا ہے آپ کا اسٹارٹ اپ بڑا اچھا ہو جاتا ہے لیکن آپ نے کسٹمر کو ریٹین نہیں رکھ سکتے. ایک دفعہ تو لوگ ان کے ساتھ پاس آئیں گے، وہ پروڈکٹ بھی صحیح دے رہے ہیں، پرائز، لیکن وہ ریٹین نہیں کر سکتے. ریٹین کیسے نہیں کر سکتے؟ ان کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے، ان کا ورکنگ انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے، جہاں پہ ان کا بزنس انوائرمنٹ ہے وہ نہیں اچھا. کیسے نہیں اچھا؟ لوگ آئے ہیں کسٹمر، وہاں پہ رش لگا ہوا ہے، کوئی پراپر ان کو مطلب وہاں پہ گرمیوں کا موسم ہے تو گرمی بہت ہے. لوگ جو آپ کے سیلس پرسن ہیں ان کا بیہیویئر اس طرح کا ہے کہ لوگ واپس، یا ہوٹلیں کا اگر آپ کا بزنس ہے آپ کے ویٹر اس طرح کے ہیں کہ وہ بجائے کہ نرمی سے اور پیار سے لوگ اس پہ یا وہ ٹسکتی سے ہاں بھائی یہ وہ، اس طرح آپ کا جو ہے جتنا بھی سٹاف ہے جس کی ڈائریکٹ ڈیلنگ ہے کسٹمر کے ساتھ، وہ آپ کا جو ہے ان کا بیہیویئر بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. تو سب سے پہلے اپنا جو سٹاف ہے، مارکیٹنگ سٹاف ہے یا آپ کا جو سیل سٹاف ہے، اس کا بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے، بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ نے جو ورکنگ انوائرمنٹ کی کنڈیشن دینی ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے. مین کہ آپ کے جو بزنس کا انوائرمنٹ ہے جہاں پہ لوگ آپ کے کسٹمر جاتے ہیں، کلائنٹ جاتے ہیں، وہاں ان کے بیٹھنے کے لیے پراپر رینج. آپ نے مختلف یہ فرنچائز وزٹ کی ہوں گی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کی، جاز کی، موبلک وغیرہ کی جو مین فرنچائز، ان میں دیکھیں کہ بڑا اچھا انوائرمنٹ، ان کے بیٹھ سٹنگ ارینجمنٹ بڑی اچھی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے کسٹمر کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا ہے. ریلیشن شپ کیسے؟ مین کہ آپ نے جب آپ سے وہ شاپنگ کر کے گئے ہیں، آپ کے پراپر فیڈ بیک کا ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے. جب بھی کوئی کسٹمر آپ سے شاپنگ کرے اس کا سیل نمبر، اس کا کانٹیکٹ نمبر آپ کے پاس آنا چاہیے. بعد میں آپ کا جو فیڈ بیک ڈپارٹمنٹ ہے انہیں کال کرے کہ آپ کو ہماری پروڈکٹ پسند آئی یا نہیں آئی، ہماری پروڈکٹ کو آپ کیسے ویلیو کریں گے، اس کے اندر کوئی کمپلین ہے آپ کو، آپ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ کو ڈومین نہیں ہے، سیٹسفائڈ نہیں ہے تو ہمیں بتائیں، ہم چینج کرتے ہیں. یہ جو آپ کا بیہیویئر ہے یہ آپ کے کسٹمر کو ہمیشہ کے لیے ریٹین کر لے گا. وہ کہے گا کہ دیکھو مجھے انڈیویجولی پوچھا جا رہا ہے کہ میں اس پروڈکٹ سے سیٹسفائڈ ہوا ہوں یا نہیں ہوں. دوسرا اپنے کسٹمر کو ویلیو دیں، جب وہ آئیں انہیں اچھے طریقے سے بلائیں، ان کی خاطر تواضع کریں. اس کے بعد آپ ان سے اچھے ریلیشن شپ رکھیں، ان سے آنا جانا، مطلب ان کا کوئی مسئلہ مسائل ہے، وہ کچھ عرصے آپ کی شاپ پر نہیں آئے شاپنگ کرنے یا آپ کے بزنس کی پروڈکٹ نہیں لے رہے، ان سے کانٹیکٹ کر کے پوچھیں کیا وجہ ہے آپ
جہاں آپ اس ایریے سے شفٹ ہو گئے ہیں، آپ کو کوئی فائنینشیل ایشوز ہیں، یا کیا ایسا ہوا ہے، یا ہمارے پروڈکٹ سے کوئی مسئلہ آیا ہے کہ آپ ہمارے پروڈکٹ لینے دوبارہ نہیں آئے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اس کے بعد اگر آپ کو بہت زیادہ اچھے لیول پہ جا کے کام کرنا ہے، برانڈنگ کرنی ہے، اپنی کمپنی اور اپنے پروڈکٹ کا نام بنانا ہے، تو اینول فنکشن کروائیں. آپ کے لوگوں کو پتہ چلے بھائی یہ کمپنی یہ بڑے عرصے سے چل رہی ہے. اس اینول فنکشن میں اپنے گولڈ کسٹمر جو ہیں ان کو بلائیں، جو آپ کے پکے کسٹمر ہیں ان کو مزید زیادہ رسپیکٹ ملے گی. وہ کہیں گے کہ ہم اس کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہیں تو ہمیں یہ ویلیو مل رہی ہے. اگر ہم کسی دوسرے کے پاس جائیں گے تو ہمیں یہ نہیں ملے گی کیونکہ ہم اتنا عرصے سے یہاں تو اب ہمیں یہیں رہنا چاہیے. تو ایک اچھا بزنس کے لیے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ جنرل رول تھے، جسٹ جنرل رول میں کہ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جاب اور بزنس میں فرق کیا ہے. دوسرے نمبر پہ میں نے بتایا ہے کہ اچھے بزنس کے لیے آپ کو جو جنرل رولز ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے. اصول کیا ہے بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے، آپ کو بزنس لانچ کیسے کرنا چاہیے، کہاں پہ کرنا چاہیے، پروڈکٹ کیسی ہونی چاہیے، اس کی پروموشن کیسے کرنی ہے، اپنے کسٹمر کو ریٹین کیسے رکھنا ہے. اس کے بعد اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. سب سے مین چیز ہے لویلٹی کسٹمر کی لویلٹی اٹ سیلف آپ کے لیے ایک مارکیٹنگ ٹول ہے. اگر آپ کا کسٹمر آپ کے ساتھ لوئل ہے، اس کو آپ ویلیو دے رہے ہیں، تو آپ کی مارکیٹنگ باہر جا کے کرے گا. وہ بتائے گا لوگوں کو بھائی میں فلاں کمپنی کی پروڈکٹ یوز کر رہا ہوں، میں بڑا سیٹسفائڈ ہوں، آپ بھی ایک دفعہ چیک کر کے دیں. تو آپ کے کسٹمر آپ کے لیے ایک مارکیٹنگ ٹول ہوتے ہیں. اس کے بعد بہت سارے بزنس ایسے ہیں جو ان کا سٹارٹ اپ اچھا ہوا ہے، جو کئی سالوں تک اچھے چلے ہیں، گروتھ اچھی کی ہے، میچورٹی سٹیج پر پہنچے ہیں، لیکن ایک دم سے غائب ہو گئے ہیں، کہیں نظر نہیں آ رہے آپ کو. اس کی مین وجہ ہے کہ وہ جو ہے انہوں نے ٹریڈیشنل بزنس کی ہیں، وہ انوویٹیو نہیں تھے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا. بہت بڑے بڑے بزنس مین، بہت سکسیزفل بزنس مین ہوتے ہیں، بڑے اچھے اچھے بزنس کی ہیں، ان کی کروڑوں میں انکم ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا، انوویٹ نہیں کیا، اور آج غائب ہو چکے ہیں، کہیں نظر نہیں آ رہے آپ کو. اس طرح اچھا بزنس مین وہ ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ آف ٹائم اینڈ پیپل اپنے آپ کو بھی چینج کرے، اپنی پروڈکٹ کو انوویٹ کرے، اپنے بزنس کو انوویٹ کرے. اب اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی سب سے پہلے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کونیکا اور اس طرح کی بہت ساری کمپنی تھی کیمرہ بنانے والی. اب کیمرہ بنانے والی کمپنی جو ہے صرف کیمرے پہ رہی ہے، تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے موبائل فون آ گیا. موبائل فون کے اندر ایسے ایسے کیمرے ہیں کہ بہت ساری کمپنی جو ہیں وہ ان کے کیمرے کی ریکوائرمنٹ ختم ہو گئی ہے. یا اور بہت ساری چیزیں آپ کے پاس کہ رسٹ واچ ہوتی تھی، اب اس کا کم یوز ہے، اب موبائل پہ ہی وہ نظر آ رہا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو آگے انوویٹ کرنا تھا، مزید پروڈکٹ جو ہوتی ہے. اب کچھ ایسی کمپنیز ہیں واچ بنانے والی جو موبائل فون کے ساتھ بھی کیا نام ہے وہ کنیکٹ ہو جاتی ہے، اور آپ کال وغیرہ بھی ریسیو کر سکتے ہیں اپنی رسٹ واچ سے. تو اس طرح اپنے بزنس کو انوویٹ کرتے رہے، اپنے بزنس کو انوویٹ کرتے رہے. میگزین کا بزنس ہوتا تھا، بڑے ٹاپ پہ جاتے تھے، بہت سارے میگزین تھے، آج وہ کام کم ہو گئے. اگر آپ بکس پبلشر ہیں، آپ دیکھیں گے کئی سالوں میں کہ یہ جو ہماری ہارڈ والی بکس ہوتی ہیں یہ نہیں ملے گی، ہر کوئی سافٹ پہ پڑے گا. تو اس طرح اپنے آپ کو انوویٹ بھی کریں. جب تک آپ اپنے آپ کو اپنے بزنس کو انوویٹ نہیں کریں گے، اس کے اندر اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹس آف ٹائم آپ چینجز نہیں لے کے آئیں گے، تو آپ کا بزنس جو ہے وہ فیلئر کی طرف جا سکتا ہے. ایک اچھا بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہیں، ان چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے، پھر جا کے آپ جو ہیں وہ ایک سکسیزفل بزنس مین بن سکتے ہیں. یہ تو جنرل رول تھے. کچھ اسپیسیفک رول ہے، اسپیسیفک وہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ تھوڑے اور ایز اے مسلم میں کچھ رول کی بات کر رہا ہوں کہ وہ رول اگر آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے. تو اس میں خود ایک بندے کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ لاہور چیمبر آف کامرس جو ہے اس کا میرے خیال میں پریزیڈنٹ ہے، شاید آپ سے ایک بہت بڑا بزنس مین ہے. تو وہ اس سے کسی نے پوچھا، اس کا پہلے چھوٹا سا کوئی اسٹور تھا، اس کے بعد اس نے کافی زیادہ ڈپارٹمنٹل اسٹور بنایا، ہائپر اسٹار ٹائپ. تو اس سے پوچھ رہا تھا وہ میڈیا کا اینکر پرسن کہ آپ کی کامیابی کے کیا اصول ہیں، آپ نے کون سے اصول فالو کیے ہیں جس کی وجہ سے آج آپ اتنے کامیاب بزنس مین بنے ہیں. تو اس نے بتایا ہے کہ میں 3 اصول جو ہیں وہ میں نے جب سے بزنس سٹارٹ کیا ہے تب سے شروع کیے ہیں، اور آج تک میں ہمیشہ ان کو فالو کرتا رہا ہوں. اس میں سب سے پہلا اصول وہ کہتا ہے کہ میں نے جب سے بزنس سٹارٹ کیا ہے کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں بعد میں اٹھوں اور سورج پہلے طلوع ہو گیا ہوں. وہ کہتا ہے ہمیشہ میں نے سورج کو اپنی آنکھوں سے طلوع ہوتے دیکھا، مین کے ارلی ویک اپ. اب وہ جلدی جاگتا ہے، جلدی اٹھتا ہے اور اپنا کام جلدی سٹارٹ کرتا ہے.
اب بزنس کا آپ ٹائم پیریڈ دیکھ لیں، جو بندہ کام ہی 6 گھنٹے کرے گا اپنے بزنس میں یا 8 گھنٹے کے 10 گھنٹے کے، اب اس کا کمپیریزن آپ اس سے تو نہیں کر سکتے جو صبح 6 سے لے کے رات 12 تک اپنا کاروبار کرے گا۔ جب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ جو بزنس ہے، یہ جو شاپ ہے، یہاں سے ہمیں پروڈکٹ جو بھی ہم نے لینی ہے، جب بھی ہم جائیں گے یہ اوپن ہوگا، ہمیں مل جائے گی، لوگ اس کی طرف جائیں گے۔ ایک پتہ ہوگا کہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کوئی ٹیلر لے لے 10 دن لے لے، آپ 2 دن جائیں دکان پہ ہوتا ہے، 2 دن نہیں ہوتا، آپ اس کے بعد کپڑے دینے نہیں جائیں گے، جب ضرورت ہو سکتا ہے دکان پر ہی نہ ہو۔ دھوبی کی مثال لے لیں، شاپ کیپر کسی کی مثال لے لیں، تو سب سے پہلا اصول آپ نے اپنے بزنس کو ٹائم دینا ہے، آپ نے اپنے بزنس کو ٹائم دینا ہے، جلدی اٹھ کر کام سٹارٹ کرنا ہے۔ دوسرا اس نے جو اصول بتایا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے چاہے کوئی بھی کام کرنا ہو، چھوٹے سے چھوٹا کام کیوں نہ ہو، یہاں سے کوئی چیز اٹھا کے یہاں بھی رکھنی ہو، تو کہتا ہے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھتا ہوں، میں بسم اللہ پڑھتا ہوں، اس سے وہ کہتا ہے خود بخود برکت ڈال جاتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ کہتا ہے چاہے میری جیب میں 10 روپے ہیں، 100 ہے، 1000 ہے، لاکھ ہے یا کروڑ ہے، میں نے اس کے اکارڈنگلی صدقہ ضرور دینا ہے۔ تو صدقہ جو ہے، صدقہ دینے سے آپ کو پتہ ہے کہ کبھی آپ کے مال میں کمی نہیں آتی۔ یہ آپ صدقہ دیں، آپ اپنے کیا نام ہے بسم اللہ پڑھ کے اپنے کام کو سٹارٹ کریں، آپ جلدی اٹھیں، اپنے بزنس کا سٹارٹ اپ جلدی دیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو انشاءاللہ میں پورے یقین سے کہتا ہوں ایک اچھا بزنس مین اور ایک کامیاب بزنس مین بنائیں گے، جس سے نہ صرف آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کی پوری فیملی کو فائدہ ہوگا، اور آپ کے بچے جو ہیں ان کو بھی ایک اچھا بزنس سرکار سے ہی مل جائے گا۔ تو اگر ہم جاب کو اور بزنس کو کمپیئر کریں تو اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے میرے خیال میں۔ بزنس جو ہے وہ نسلیں پالتا ہے، بزنس کیا کرتا ہے، نسلیں پالتا ہے، اور جاب جو ہوتی ہے وہ ایک گھر پالتی ہے۔ یعنی کہ ایک پیرنٹ میں سے کوئی جاب ہولڈر ہے تو مشکل سے وہ اپنی فیملی کو کھلا سکتا ہے، بزنس مین جو ہے پورے پورے خاندانوں کو کھلاتے ہیں، ان کی پوری پوری نسلیں جو ہیں اسی بزنس پہ چلتی ہیں۔ اگر آج کی میری یہ جو ویڈیو ہے جاب اور بزنس کے انالیسس کے بارے میں اور ایک اچھا بزنس کرنے کے بارے میں یہ اچھی لگی ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ جو بیل آئکن دیا گیا اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی اچھی اور فائدہ مند ویڈیو جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی رہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ السلام علیکم تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے کیریئر کاؤنسلنگ کا۔ یہ جو ہم نے نئی لیکچر سیریز اسٹارٹ کی ہے کیریئر کاؤنسلنگ کی، اس کا آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ فرسٹ لیکچر میں ہم نے اسٹوڈنٹس کے بارے میں کیریئر کاؤنسلنگ کی تھی، اس میں جو اسٹوڈنٹس میٹرک یا او لیول کر رہے ہوتے ہیں ان کے مائنڈ میں بہت سارے کنفیوژن ہوتے ہیں جو ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ مین کہ کچھ اسٹوڈنٹس سوچتے ہیں کہ اب ہمیں کون سی فیلڈ میں ایڈمیشن لینا چاہیے، کس کوالیفیکیشن کی طرف جانا چاہیے، اس میں آگے ہمارا کیریئر نہ بنا تو ہمارا کیا ہوگا۔ اس حوالے سے ہم نے پراپر گائیڈنس دی تھی اور اپنے تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو بتایا تھا کہ آپ کے لیے میٹرک کے بعد کون کون سی فیلڈ ہیں جو اوپن ہیں، اور ان میں آگے جا کے اگر آپ کیریئر نہیں بنا سکتے تو اس کے بعد آپ کے لیے کون کون سے راستے ہیں جن کی طرف آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو لیکچر تھا کیریئر کاؤنسلنگ کا، وہ ہم نے بنایا تھا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لی ہو اور اب ان کے مائنڈ میں یہ خیال آ رہا ہو کہ اب ہمیں ارننگ کرنی چاہیے۔ اس کے حوالے سے کچھ لوگوں کے مائنڈ میں کنفیوژن ہوتے ہیں، ڈاؤٹس ہوتے ہیں کہ اب ہمیں جاب کرنی چاہیے یا بزنس کی طرف جائیں۔ تو اس دوسرے لیکچر میں ہم نے جاب اور بزنس کا کمپیریزن کیا تھا کہ جاب کیا ہوتی ہے، اس کے کیا بینیفٹس ہیں، اس کے کیا ڈی میرٹس ہیں، بزنس کریں تو اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ اسی لیکچر کے اندر ہم نے جاب اور بزنس کا کمپیریزن کرنے کے بعد جو رولز ہوتے ہیں فار ڈوئنگ اے سکسیسفل بزنس، ایک کامیاب بزنس کرنے کے لیے جو رولز ہوتے ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کون سے ایسے رولز ہیں جن کو فالو کر کے ایک بندہ ایک اچھا بزنس مین بن سکتا ہے، اپنے کاروبار کو کامیاب کر سکتا ہے، اپنے بزنس کو کامیابی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تو بہت سارے رول تھے، گولڈن رول جو ہم نے آپ کو بتایا ہے، اس میں بہت سارے جنرل رول تھے، کوئی اسپیسیفک رول تھے۔ اب ہم نے یہاں تک جب ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہمیں جاب کرنی چاہیے یا ہمیں بزنس میں رہنا چاہیے، اس کے بعد تیسرا سوال جو ہمارے مائنڈ میں آتا ہے، تیسرا کوشچن وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کون سا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہیے۔ اب ہر بندہ جو ہے اس کا انویسٹمنٹ کا لیول ڈفرینٹ ہے، اس کے پاس جو سیونگ ہے ان کا لیول ڈفرینٹ ہے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے جن کے پاس زیرو انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں، اب انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں، ہم کیسے بزنس کریں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس انویسٹمنٹ ہوتی ہے لیکن انویسٹمنٹ کی اماؤنٹ بہت کم ہوتی ہے، وہ بھی سوچتے ہیں ہمیں بزنس تو کرنا ہے لیکن کون سا بزنس کریں کہ تھوڑی انویسٹمنٹ میں ایک اچھا بزنس بن جائے ہمارا، اچھا پروفٹ ہم کر سکیں۔ تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں انویسٹمنٹ کا پرابلم نہیں ہوتا، انہیں صرف یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ بزنس کرے کون سا۔
تو آج ہم تینوں کے لیے سولوشن بتائیں گے کہ زیرو انویسٹمنٹ والے جو ہیں وہ کون سا بزنس کر سکتے ہیں، جن کے پاس تھوڑی اماؤنٹ میں انویسٹمنٹ ہے ان کے لیے کون سے بزنس ہیں اور ان میں سے اچھے بزنس کون سے ہیں، اور جن کے پاس زیادہ انویسٹمنٹ ہے ان کے لیے بہت سارے فیلڈ اوپن ہیں۔ تو جن کے سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس انویسٹمنٹ کا ایشو ہے، جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ کسی بزنس کے اندر کوئی کوئی پروڈکٹ ریلیٹڈ بزنس ہے، اس پروڈکٹ کو پرچیز کرنے کے لیے ان کے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں ہے کہ ان کو پرچیز کر کے ایک اسٹور بنا سکیں یا کوئی کمپنی کھڑی کر سکیں یا اس طرح کے جتنے بزنس ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ہم ڈسکس کرتے ہیں آن لائن بزنسز کو۔ آج کل بہت سارے ایسے بزنس ہیں جن میں آپ کی بہت اچھی ارننگ ہے اور آپ کی زیرو انویسٹمنٹ ہے، آپ کو کوئی زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے، تو آپ یہ بزنس کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آن لائن بزنس میں ہم دیکھیں تو آن لائن بزنس آپ کرنے کے لیے اب ڈفرینٹ طریقہ کار ہے، اس میں آگے بہت سارے ڈفرینٹ ٹائپس ہیں۔ کچھ بزنس ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ ایجنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں، آپ اپنا ایک فیس بک کا پیج بنا لیتے ہیں، آپ ایک آن لائن سیلنگ کا پورٹل بنا لیتے ہیں، اس کے اوپر آپ چیزوں کی مارکیٹنگ کرتے ہیں، پروڈکٹس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ اب آپ نے ڈیلیور کرنی ہوتی ہیں، چیزیں آپ کی اپنی نہیں ہوتی، مینوفیکچرر کوئی اور ہے، چیزیں کسی اور کی ہیں، آپ نے جسٹ فیس بک پہ یا ڈفرینٹ آن لائن سیلنگ پورٹل کے اوپر ان کی ایڈورٹیزمنٹ کی ہے، ان کی مارکیٹنگ کی ہے، لوگوں نے آپ کو کانٹیکٹ کیا ہے کہ یہ چیز ہمیں چاہیے، آپ ہمیں ڈیلیور کریں، آپ نے انہیں ہوم ڈیلیوری کی سروس پرووائڈ کی ہے، جسٹ آپ نے مینوفیکچرر کے اسٹور سے اٹھا کے جو اینڈ کنزیومر ہے اس تک آپ پروڈکٹ پہنچا دی ہے، تو آپ کو اپنا کمیشن مل جائے گا، اچھا خاصا آپ اس میں ارن کر سکتے ہیں۔ بہت سارے آپ کے پاس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اس میں تو جو یہ والا بزنس ہے یہ آج کل دنیا کے اندر ٹاپ کا بزنس بن گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں دراز ڈاٹ پی کے اپنی پروڈکٹ نہیں ہے، کوئی کمپنی نہیں ہے، کوئی مینوفیکچرر نہیں ہے، اس کے اوپر آپ کو ہر طرح کی چیز مل جائے گی۔ آپ موبائل فون لینا چاہیں، ایل ای ڈی لینا چاہیں، آپ بائکس لینا چاہیں، ایون کہ گاڑیاں لینا چاہیں، ہر چیز ایچ اینڈ ایوری جو نیسیسٹیز ہیں یا دوسری چیزیں ہیں وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی۔ تو وہ جسٹ انہوں نے اپنا آن لائن سیلنگ پورٹل بنایا ہے، دراز ڈاٹ پی کے نام سے اپنی ویب سائٹ بنائی ہے، فیس بک پہ اپنے پیجز بنائے ہیں، لوگ ان کو کانٹیکٹ کرتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز لینے کے لیے وہ ہوم ڈیلیوری کی سروس پرووائڈ کرتے ہیں، مینوفیکچرر سے چیزیں اٹھاتے ہیں، اینڈ کنزیومر کو دیتے ہیں اور اپنا کمیشن لے دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا بزنس ہے فری لانسنگ کا، یہ بھی آن لائن بزنس ہے۔ اب فری لانسنگ کیا ہوتی ہے؟ فری لانسنگ میں بھی آگے ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، ڈفرینٹ کائنڈس ہیں۔ کس طرح سے فری لانسنگ آپ کچھ آن لائن ایسی ویب سائٹ ہیں جیسے فائبر ہے یا اس طرح کی ہیں جن کے اوپر آپ نے اپنے اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے، آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کون سی سکلز ہیں، آپ کیا کیا کام کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ سیلر بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ بائر بھی ہوتے ہیں، مین کہ آپ نے ہونا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ بائر وہاں پہ کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز چاہیے، ہمیں فلاں کام کروانا ہے، مین کہ کسی بندے کو اپنے گھر بنانے کے لیے اس کا نقشہ بنوانا ہے، کوئی بندہ ایسا ہوگا جسے ویڈیو ایڈٹ کروانی ہے، کوئی بندہ ایسا ہوگا جس کو ویب سائٹ بنوانی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں ڈفرینٹ ڈیزائننگ پینٹنگ وغیرہ بنوانی ہے، کچھ اسٹوڈنٹس کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں کوئی ریٹن کانٹینٹ لکھوانا ہے آپ لوگوں سے، کچھ ایسے ہوں گے جنہیں کوئی اسائنمنٹس وغیرہ، ریٹن اسائنمنٹس وغیرہ یا انالیسس وغیرہ کروانے ہیں۔ تو وہاں ان ویب سائٹس پہ آپ اپنا اکاؤنٹ اپنی اسکل کے مطابق بنائیں جو آپ کام کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ آٹومیٹیکلی جو بائر ہے وہ آپ کو کانٹیکٹ کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ ہماری کیا ریکوائرمنٹس ہیں، ہم کتنے پیسے پے کر سکتے ہیں، آپ وہ کام لیں گے، آپ ان کے ساتھ ڈیل کریں گے کہ میں اتنے میں آپ کو کر کے دوں گا۔ اس کے بعد جو ٹائم پیریڈ ریکوائر ہوگا وہ پتہ چلے گا کتنے ٹائم کے اندر اندر آپ نے وہ کام کر کے دینا ہے، آپ وہ کام کریں گے، آپ کو کیش مل جائے گی، اس کی مین کہ آپ کو پیمنٹ ہو جائے گی۔ اب اس کے پیمنٹ کے بھی ڈفرینٹ میتھڈ آئیں گے، ویسٹرن یونین کے بہت سارے میتھڈ ہیں جس کے تھرو آپ کو وہ پیمنٹس ملتی ہیں۔ اس کے بعد یہ آپ دیکھ لیں اس کے اندر آپ کو ڈفرینٹ سکل والے لوگ کام کر سکتے ہیں، جو ڈیزائن بنا لیتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، جو نقشے بنا لیتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، جو ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں، ایون جو لکھنے میں اچھے ہیں، ریٹرن سکل جن کی اچھی ہے وہاں پہ اسائنمنٹس بنا سکتے ہیں، جو انالیسس اکاؤنٹنٹ ہیں وہ ڈفرینٹ انالیسس اکاؤنٹنگ کر کے دے سکتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑا کام ہے، اس سے بھی آپ لاکھوں میں ارن کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ فائبر پہ ایسے ہیں جن کی جو منتھلی انکم ہے وہ لاکھوں میں ہے، 15 20 لاکھ ارن کر رہے ہیں اور بڑی ینگ ایج میں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک کام ہے گیمنگ کا۔ آپ آن لائن آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں، آپ ڈفرینٹ
ڈیولپ کر لیتے ہیں سافٹ ویئر یا گیمنگ سافٹ ویئر بنا لیتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جتنی گیمز ہوتی ہیں آپ کے اینڈرائڈ موبائل میں یا آئی فون میں، اینڈرائڈ والے اسپیشلی جو ہوتے ہیں ان کو یہ گیم جتنی بھی ہوتی ہیں یہ کچھ گیمنگ سافٹ ویئر اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں وہ بنا کے دیتے ہیں، اور یہ گیم اگر چل پڑے تو اس کے انہیں پیسے ملتے رہتے ہیں، تو یہ گیمنگ کا کام بھی بہت زیادہ چلتا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ ون اگر آپ دیکھیں تو یوٹیوب چینل، آپ کے پاس کوئی لکھنے کی اسکل نہیں ہے، آپ لکھ نہیں سکتے، آپ کے پاس کوئی ایسی اسکل نہیں ہے ڈیزائننگ کی، ویب سائٹ بنانے کی یا نقشے بنانے کی، جسٹ آپ کے پاس اسکل یہ ہے کہ آپ اچھی ویڈیوز بنا سکتے ہیں، آپ سوشل ورکر ہیں، آپ سوشل ایشوز پہ ویڈیو بنا سکتے ہیں، آپ اچھے لیکچرر یا ٹیچر ہیں، آپ اچھے لیکچر ڈلیور کر سکتے ہیں، آپ پرابلم سالور ہیں، آپ لوگوں کی پرابلم سالو کر سکتے ہیں، انہیں سولوشن دے سکتے ہیں، تو آپ یوٹیوب پہ اپنا چینل بنائیں، آپ اچھے کوک ہیں، ایون کہ آپ ڈفرینٹ ریسیپیز بنا کے ان کی ویڈیوز جو ہے اپنے چینل پہ اپلوڈ کریں، جو آپ کے اندر کوئی بھی آپ کے اندر اسکل ہے اسی پہ آپ کام کریں، ویڈیوز بنائیں، اپنا چینل بنائیں یوٹیوب کے اوپر، اس کے اوپر اپلوڈ کریں۔ آپ کو سارا پتہ ہے کہ یوٹیوب کی پالیسی کیا ہے کہ 1000 سبسکرائبر ہونے چاہیے آپ کے، 4000 واچ ٹائم ہونا چاہیے آپ کا چینل مونیٹائز ہو گیا، اس کے بعد جو آپ ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس پر اگر ویور زیادہ آ رہے ہیں، کوئی ایڈ چلے گا، اس کی پیمنٹ ہوگی آپ کو، تو یوٹیوبر آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر ایون لاکھوں میں ارن کر رہا ہے ایک یوٹیوبر۔ تو کچھ دن پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر سے بھی یوٹیوبر کی میٹنگ ہوئی تھی، اس پہ ایک یوٹیوبر نے بتایا تھا کہ وہ 60 سے 80 لاکھ تک پر منتھ اپنے چینل سے ارن کر رہا ہے۔ ہم سب نے بات بھی کی تھی کہ اب ان پر بھی ٹیکس لگایا جائے، تو یہ بہت سارے کام ہیں جن کے لیے کوئی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ ایک لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے، یا آپ کو کوئی ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے تو آپ کے پاس کوئی مائک ہونا چاہیے، یہ کیمرہ ہونا چاہیے، بس یہ، اس کے علاوہ اس میں کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے۔ اب آ جائیں، یہ تو وہ لوگ کہ جن کے پاس بالکل انویسٹمنٹ کم ہے، اسکلز اچھی ہیں۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن تھوڑے ہوتے ہیں، وہ کوئی اور کاروبار، فزیکل کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آن لائن نہیں، تو اس میں بہت سارے بزنسز ہیں جو وہ کر سکتے ہیں۔ اگر تھوڑی انویسٹمنٹ ہے آپ کے پاس، آپ کو جسٹ مینیج کرنا آنا چاہیے کہ آپ اس تھوڑی انویسٹمنٹ میں ایسا بزنس کریں جو اچھے طریقے سے ہو سکے۔ تھوڑی انویسٹمنٹ میں سب سے پہلے میں جاؤں گا کہ آپ فروٹس یا ویجیٹیبل کا اسٹال لگا سکتے ہیں۔ بڑے شہروں میں آپ کو پتہ ہے کہ جو اچھے اسٹال ہوتے ہیں فروٹ اور ویجیٹیبل کی، ان کو بھی لاکھوں میں ارننگ ہوتی ہے، پر ڈے ان کی 1000 میں پروفٹ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی زیادہ انویسٹمنٹ نہیں چاہیے، جسٹ ایک شاپ چاہیے، ریٹ پہ آپ لے لیں۔ اس کے بعد ویجیٹیبل یا فروٹ لاکھ سے کم اماؤنٹ میں 50,000 30,000 60 جتنی آپ لے سکتے ہیں اس کے مطابق آپ ڈیلی لے آئیں منڈی سے، مارکیٹ سے، اور اپنی شاپ پہ آ کے آپ ریٹیلر کے طور پر سیل کریں، تو یہ ایک اچھا بزنس ہے جس کے اندر بہت کم انویسٹمنٹ چاہیے اور ڈیلی آپ کو ریٹرن ملتا ہے، ڈیلی بیس پہ آپ اپنا پروفٹ جو ہے اس کو گیس کر سکتے ہیں، اسیس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ہے ہمارے پاس تھوڑی انویسٹمنٹ میں موبائل ریپیئرنگ شاپ۔ دنیا کے اندر یا پاکستان کے اندر اس ٹائم جو سب سے زیادہ چیز چل رہی ہے وہ موبائل ہے، ایک ایک گھر میں 5 10 موبائل ہیں، ایک ایک بندے کے پاس 2 3 موبائل ہیں، تو لازمی بات ہے موبائل یوز ہو رہے ہیں، انہیں خراب بھی ہونا ہے، ان کو ریپیئر بھی کرنا پڑنا ہے، تو آپ ایک اچھی سی موبائل ریپیئرنگ شاپ بنا لیں۔ موبائل ریپیئرنگ شاپ میں بہت زیادہ پروفٹ ہے، اس کے جو جتنے بھی موبائل کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے جتنے بھی موبائل سسٹم کے اندر جو بھی کوئی چیز خراب ہوتی ہے اس کی اتنی زیادہ قیمت نہیں ہوتی، تھوڑی قیمت، جسٹ اس کو کام کرنے کے وہ پیسے لیتے ہیں، مین کی جو اندر انہوں نے کوئی بھی ایسی چیز ڈالی ہے، کوئی مائک خراب ہے یا جو بھی ہے اسپیکر، تو وہ جسٹ لیس دین 100 روپی کا آ جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی موبائل ہے وہ 1000 500 ایون کہ 200 2000 3000 تک ریپیئرنگ چارجز لے لیتے ہیں، تو یہ ایک اچھا بزنس ہے جو آپ تھوڑی سی انویسٹمنٹ میں اسٹارٹ کر سکتے ہیں، اور اس کا بھی آپ ڈیلی بیس پہ پروفٹ جو ہے اس کو اسیس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس تھوڑی سی سے زیادہ انویسٹمنٹ ہے، آپ ایک ایسا بزنس ہے جو سیزنل بیس ہے، لیکن دونوں سیزن کے حساب سے اگر آپ اسے ایڈجسٹ کر لیں تو آپ بہت زیادہ ارن کر سکتے ہیں۔ اس میں ہے کہ آپ اگر لیٹ سپوز ونٹر ہے تو آپ فاسٹ فوڈ سٹارٹ کریں، فاسٹ فوڈ کے ساتھ آپ سوپ وغیرہ، سوپ، گرین ٹی، کشمیری ٹی، یہ چیز آپ لگائیں۔ اگر سمر سیزن آتا ہے تو اس کے اندر آپ ساتھ جوسز ایڈ کر لیں، آپ اس کے اندر دہی بھلے، فروٹ چاٹ، کریم چاٹ، اس طرح کی چیزیں لے کے آئیں، تو یہ بھی ایک بہت اچھا بزنس ہے جس کے اندر آپ کی انکم جو ہے وہ لاکھوں میں جا سکتی ہے، اور تقریباً ایون ایوری سٹی، ہر شہر میں کوئی نہ کوئی ایسا یہ ہوتا ہے یہ فاسٹ فوڈ والے یا جوس کارنر جن کی لاکھوں میں انکم ہوتی ہے۔
ہوتی ہے. آپ اگر اچھے طریقے سے مینیج کریں گے, صفائی کا خیال رکھیں گے, آپ کی سروسز اچھی ہوں گی, آپ کی چیزوں کی کوالٹی ٹھیک ہوگی, تو آپ بہت جلدی گرو کر جائیں گے اس کے اندر. اور اس کے لیے بھی کوئی زیادہ انویسٹمنٹ نہیں چاہیے, یہ بھی ایک مائنر سی انویسٹمنٹ میں کام ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر اسی کے ریلیٹڈ چیزیں دیکھیں تو بریانی وغیرہ کے اسٹال, بریانی یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, لیٹس بول یا چکن پکوڑا, اس طرح کی چیزیں, ان کا آپ ایک شاپ چھوٹے لیول پہ اسٹال لگا سکتے ہیں یا شاپ لے کر اس کے اندر یہ کام اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ایون کہ میں نے خود ہار روڈ پہ دیکھا ہے, ایک بریانی والا ہے, بڑا فیمس ہے, وہ جسٹ ڈلیوری وین جو ہوتی ہیں, یہ کیریج وین جو ہوتی ہیں, اس کے اوپر لے کے آتا ہے اپنی بریانی, کئی لے کے آتا ہے, اور لوگ پہلے ویٹ میں کھڑے ہوتے ہیں, اور ود ان 2 to 3 hours اس کی ساری بریانی جو ہوتی ہے وہ سیل ہو جاتی ہے. کوئی اس کے پاس ویٹر نہیں ہے, خود سروس اپنے آپ مدد کے تحت آپ نے بریانی لینی ہے, ایک جگہ پہ رائتا پڑا ہے وہ ڈالتا ہے, سیلڈ ہے وہ ڈالتا ہے, اور اس کی قیمت بھی اچھی خاصی ہے, صرف کوالٹی اچھی پرووائڈ کرتا ہے, تو لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اور دوڑ کے جاتے ہیں. اس کے بعد یہ کام ہو گیا. اس کے بعد اگر آپ کے پاس زیادہ انویسٹمنٹ ہے, تھوڑی سے زیادہ انویسٹمنٹ ہے, پھر بہت سارے بزنسز ہیں جن کی طرف آپ جا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ کہتے ہیں بزنس بھی کروں لیکن میں بزنس کو ٹائم نہ دوں, آپ اسٹاک ایکسچینج میں شیئر پرچیز کر لیں. صرف آپ کو اسیس کرنا آنا چاہیے کہ کس کمپنی کے آپ شیئر لیں, کس گروپ کے آپ شیئر لیں. اب آپ نے شیئر لیتے وقت یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو گرو کر رہا ہے اس کے لیے, جو آلریڈی گرو ویل گروڈ ہے یا جو میچورٹی اسٹیج پہ جا رہا ہے, اس کی تو ویلیو نیچے ہی آنی ہے. آپ جو ابھی سے گرو کر رہا ہے, جس نے آگے بہت گرو کرنا ہے, ایک ایسی کمپنی اس کے اندر آپ شیئر پرچیز کریں, شیئر کی ویلیو بہت بڑھے گی, اس میں آپ کو گھر بیٹھے پروفٹ مل جائے گا. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو پھر آپ کوئی بھی ریٹیلر یا ہول سیلر کی شاپ بنا لیں, کپڑے کا کام کر لیں, شوز کا کام کر لیں. اس میں آپ کو بہت زیادہ پروفٹ ہے, لیکن اس میں تھوڑی زیادہ انویسٹمنٹ ہے. اس میں آپ بڑے لیول پہ بھی کر سکتے ہیں, چھوٹے لیول پہ بھی کر سکتے ہیں یہ کام. اس کے بعد آپ اس میں ایک اور کام کر سکتے ہیں, یہ سب سے ہٹ کے کام ہے, ایجنٹ سپلائی یا مڈل مین کا کام. یہ آن لائن کے علاوہ بھی یہ ایک ایسا کام ہے جس میں آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. لیٹ سپوز لٹل انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, میں اسی دن آپ آگے سے پیمنٹ دے کے پیچھے پرووائڈ کرتے ہیں, اپنے جو کسٹمر ہوتے ہیں ان سے آپ لیتے ہیں اور اپنے سپلائر کو دے دیتے ہیں. اس میں بھی آپ کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, جسٹ آپ کو چھوٹا سا سیٹ اپ چاہیے. کسی بھی اچھے برانڈ کی ایجنسی لے لیں آپ, جس طرح یونیلیور ہے یا اس طرح کشمیر بناسپتی ہے, ان میں سے کسی کوک ہے, پیپسی ہے, کسی بھی اچھے برانڈ کی جن کے اچھی پروڈکٹس ہیں ان کی ایجنسی لیں اور ان کو آپ کو ریٹیلر کو پرووائڈ کریں. اس میں بھی آپ کو اچھا خاصا کمیشن مل جاتا ہے, آپ کی آپ نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, جسٹ ایک سیٹ اپ چاہیے ہوتا ہے. دودھ کی سپلائی کا کام کریں جو دنیا میں بلکہ ایون خاص طور پاکستان میں ٹاپ پہ جا رہا ہے. آپ جو ہے دودھ جو ہے وہ سپلائی کا کام کریں. کلیکشن سینٹر سے آپ جو ڈفرینٹ بڑے سٹیز ہیں, اسلام آباد, لاہور, وہاں پہ جو شاپ والے ہیں, جو ملک شاپ والے ہیں, ان کو جا کے پرووائڈ کریں. تو اس میں آپ نے جسٹ سپلائی کا کام کرنا ہے, ایک جگہ سے اٹھانا ہے دوسری جگہ پہ پرووائڈ کر دینا ہے. آپ کو ایون 10 to 20 پر لیٹر بن سکتا ہے. اگر آپ کی کیریج اپنی ہے تو بہت زیادہ بچت ہے. اس میں آپ ایک دن میں 1000 اور ایک مہینے میں آپ لاکھ میں ارننگ کر سکتے ہیں. اگر آپ کا پورا سسٹم اپنا ہے, آپ کا چلر اپنے ہیں جہاں پہ آپ اسٹور کر سکتے ہیں ملک کو, وہ جگہ اپنی ہے, اس کے بعد سپلائی کی کیریج اپنی ہے, تو پھر اس کی انکم جو ہوتی ہے وہ لاکھوں میں ہوتی ہے. کئی لاکھ میں کیا 50 60 لاکھ پر منتھ آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر. اور اس کے لیے انویسٹمنٹ جو ہے وہ تھوڑی زیادہ انویسٹمنٹ ہے, مین کہ آپ کے پاس کم از کم جو ہے کروڑ کے اراؤنڈ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, جس میں آپ 1-2-3 گاڑیاں لے سکیں, چلر لے سکیں, اس طرح کے سیٹ اپ بنا سکیں. تو یہ ایک بہت اچھا بزنس ہے. اس کے بعد آپ میڈیسن کی سپلائی کا کام کر سکتے ہیں. آپ جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہاں سے میڈیکل پرچیز کر کے آگے آپ کو ڈفرینٹ جو چھوٹے شہروں میں سٹورز ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں ان کو آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں. بہت سارے بزنسز ایسے ہیں جس میں آپ بہت زیادہ ارن کر سکتے ہیں. یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے بزنس کرنا ہے تو آپ کون سا بزنس کریں, ہمارے پاس تو انویسٹمنٹ نہیں ہے, یا انویسٹمنٹ ہے تو کم ہے یا زیادہ ہے تو آپ کیا کریں. تو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, جسٹ اپنی انویسٹمنٹ کے حساب سے ڈفرینٹ بزنسز کا کمپیریزن کریں, اس میں سے جو آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ اسٹارٹ کریں, باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. انشاءاللہ آپ بہت اچھا ارن کریں گے, آپ جاب کو بھول جائیں گے. آپ تسلی رکھیں اور ایمانداری سے کام کریں. اب بزنس کے جو میں نے اصول بتائے تھے پچھلے لیکچر میں وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں, باقی اصول. اور ایز اے مسلم جو میں نے 3 مین گولڈن رولز بتائے تھے جو ایک اچھے بزنس مین نے بھی بتائے ہیں, جو
پہ ہمارا یقین بھی ہے، جو ہمارے نبی کریم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ آپ نے اپنا بزنس جو ہے اس کے لیے ٹائم سب فرسٹ آف آل زیادہ دینا ہے۔ مین کہ ایک بزنس مین کہتا ہے کہ میری کامیابی کا راز یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنی آنکھوں سے سورج کو طلوع ہوتے دیکھا ہے۔ اس کی بات کا مطلب ہے وہ جلدی اٹھتا ہے، اپنے بزنس کو زیادہ ٹائم دیتا ہے۔ دوسرے لوگ 10 بجے شاپ کھولتے ہیں تو اس کی شاپ جو ہے وہ فجر کے بعد اوپن ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا رول کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سٹارٹ کریں۔ آپ نے اپنے بزنس کے اندر جو ہے کچھ بھی کرنا ہے تو اس طرح سے کریں۔ تیسرے نمبر پہ وہ کہتا ہے کہ چاہے میری پاکٹ میں 10 روپیز ہے، 100 ہے، 1000 ہے، ملین ہے یا بلین ہے، میں اس کے اکارڈنگلی صدقہ ضرور دیتا ہوں۔ تو یہ تو زیادہ مسلم ہمارے رول جن پہ میرا پختہ بلیف ہے۔ آپ لوگ بھی دعا کر دیں گے، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ باقی جو جنرل رول میں نے بتائے تھے کہ اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ اچھی کریں، اپنی پروڈکٹ کی کوالٹی اچھی دیں، ڈیوریبل پروڈکٹ دیں، ڈیزائننگ اچھی ہو، پیکنگ اچھی ہو، اپنے کسٹمر کے ساتھ ریلیشن شپ مینٹین کریں، یہ آپ کے بزنس کو بہت آگے لے کے جاتی ہے جی۔ آپ کے کسٹمر اٹ سیلف آپ کے لیے مارکیٹنگ ٹول بن جاتے ہیں۔ ڈفرینٹ اسپانسرشپ دیں، ڈفرینٹ گیمز کو، ویلفیئر کے کام کروائیں، تو یہ آپ کے بزنس کو فردر گرو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ میں یقین رکھ کے ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے بزنس اسٹارٹ کریں گے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ جو بیل آئکن دیا گیا ہے اس پر کلک کریں تاکہ آپ کو فردر بھی جو فائدہ مند ویڈیوز ہیں